اینڈ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ویڈیو میں ایسا امپلائی کرے دیٹ یو نو دیز ریلیجیس پیپل دے ڈینائی ایوولوشن, دے ڈینائی اے سائنٹیفک فیکٹ, even though that's not true. We affirm evolution, but the type of evolution that you're talking about is different to what we are talking about. مطلب جو کلیم تھا نا کہ جی ڈارونین ایوولوشن کی حقیقت کو ہم دین مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ خود ایک کنٹیسٹڈ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے بتایا کہ اکیڈیمک ڈسکشنز موجود ہیں, اینڈ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی یونانیمس کنسنسس موجود ہے اور اس کو لوگ حقیقت مانتے ہیں, رادر اٹ از سم تھنگ دیٹ از ہائیلی کنٹیسٹڈ. اور یہ مجھے بہت ایک انفیریورٹی کمپلیکس ٹائپ آف تھنکنگ, گورا کمپلیکس سوری ٹائپ آف تھنکنگ مجھے نظر آتی ہے کہ آپ نے شروع سے ہی گیو اپ کر دیا ہے. یعنی ایک جنگ شروع ہونے لگی ہے, شروع سے آپ نے کہا میں نے ہاتھ اوپر کر دیے ہیں اور میں گیو اپ کرتا ہوں, میں سرنڈر کرتا ہوں, آپ مجھے کس طرح آپ مجھے ہینڈ کف کریں پلیز. تو یہ ڈیفیٹسٹ قسم کی مینٹالٹی جو ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. کیوں دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اینڈ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ آج ہمارا ایک انٹرنیشنل اور نیشنل سیشن ہے. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ اس بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کا میں ابھی آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں. ٹاپک کیا ہے, ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں, ہمارے ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں مورو کے نام سے, وہ مختلف ولاگز بھی بناتے رہتے ہیں اور کچھ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے ایک علم کی سیریز بھی بنانا شروع کی ہیں, اور انہوں نے ایک پہلے ویڈیو بنایا تھا ایوولوشنری بایولوجی کے اوپر. اس کے اوپر میں نے اور ہمارے بردر صبور جو ہیں UK سے, ہم نے اس کے اوپر ایک اس کا تھوڑا سا کرٹیک کیا تھا, آج سے کچھ مہینے پہلے, سال پہلے کی بات ہے. تو اب ہم ایک اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا جو کہ جینیٹک ریولیوشن کے اوپر ہے, جینیاتی انقلاب کے نام سے. اور اس ویڈیو کے اندر کیا پرابلمز ہیں, بہت سے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ بھئی یہ ویڈیو جو ہے کیا یہ اسلام سے ٹکرا رہا ہے, کیا یہ سائنس سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں, بیکاز دیر آر ٹو ایسپیکٹس ٹو دس پرٹیکولر ویڈیو. ایک اس کا سائنٹیفک اینگل ہے اور ایک اس کا اسلامک اینگل ہے. کیا دونوں پوائنٹ آف ویو سے یہ ویڈیو لیجٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آج ہمارے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت گلدستہ ہے اسپیکرز کا. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا ہمارے انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ UK سے بردر صبور احمد, جو کہ آئرا کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہی از ڈن ہز ماسٹرز ان فلاسفی فرام برکبیک یونیورسٹی ان لنڈن, اینڈ ماشاء اللہ اس وقت وداؤٹ ایگزیجریشن پوری مسلم امت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایوولوشن کے اوپر, خاص طور پہ ڈارونین ایوولوشن کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اکیڈیمکس کے ساتھ ڈسکشنز کر رہا ہے, ڈبیٹس کر رہا ہے, تو دس از بردر صبور. بردر صبور, ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے یہ سیٹ اپ کیا ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور آپ نے زیادہ ہی تعریف کر دی. یہ جو حماس بھائی ہیں اور احمد خان بھائی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں اس فیلڈ میں. نہیں, میں ان کی طرف آ رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سو وی میٹ اگین. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بردر مورو جو ہیں, انہوں نے اپنی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس میں ہمارے پرانے ویڈیو کو بھی کائنڈ آف ریفرنس کر دیا تھا, ایک پاسنگ ریفرنس دے دیا تھا. ہی شوڈ لائک اے اسمال کلپ ان دیٹ. تو مجھے وہ اپنا آئی واز ریمینسنگ اباؤٹ آور ٹائم جب ہم لوگوں نے بیٹھ پہ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. تو آج ہمارے ساتھ دو اور گیسٹ موجود ہیں. بردر حماس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایوولوشنری بایولوجی کے اندر ڈپلوما کر چکے ہیں یونیورسٹی آف کیمبرج سے, اور اس وقت ایم فل پرسو کر رہے ہیں پلانٹ جینومکس اینڈ بایو ٹیکنالوجی کے اندر. بردر حماس, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں پہ لا کے. مجھے تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹس ہوں آج, اور وہ لوگ جو کہ جس سبجیکٹ پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں. تو الحمدللہ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ ہمیں یہاں پہ آج لاہور سے ڈائریکٹلی جوائن کر رہے ہیں. اور ہمارے آج کے فورتھ جو پرسن ہے پینلسٹ, وہ بردر احمد خان ہے, ماسٹرز ان انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس فرام دی یونیورسٹی آف ایسیکس. احمد بھائی, ویلکم ٹو دا شو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو دوبارہ سے MWA پہ آ کے؟ جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی, کافی دیر ہو گئی تھی, میں نے آپ کو جوائن نہیں کیا تھا, so it's good to be back, الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا گائز, آئی تھنک ہم لوگ آج انشاءاللہ لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. میں نے آپ لوگوں کو آج زحمت اس لیے دی ہے بیکاز ٹاپک ایسا تھا کہ آئی وانٹیڈ کہ ہم لوگ کوئی بھی بات جو ہے وہ بس ایسی ہوا میں نہ کریں. جو بھی بات ہم شیئر کریں اس میں وہ ہیویلی ریسرچڈ ہو اور ایسی بات ہو جو کہ فیکچولی ایکوریٹ ہو, چاہے وہ اسلامک پرسپیکٹیو سے ہو یا وہ سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے ہو. سو آئی تھنک آئی اسٹارٹ آف ود صبور انشاءاللہ. صبور بھائی, آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, تو آئی لائک ٹو ہیئر یور انیشیل تھاٹس آن دا ویڈیو اینڈ اینی پوائنٹس آف کنٹینشن دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈریس انشاءاللہ. یہ
obviously بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جو لوگ اس ٹاپک کو obviously ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بیک گراؤنڈ سمجھ آئے. تو بیسک بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں, جو ہماری مسلم سویلائزیشن ہے, ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہوتے کہ ہم کسی ورلڈ ویو کو چیلنج کریں یا ورلڈ ویو کو ڈسکس کریں, یا ہمارے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ کرے تو ہم اس کے ساتھ یعنی ہم نہ کر سکیں ڈسپیوٹ, یا ہم اگریسو طریقے سے کریں. ہم ایکچولی اوپن ڈائلاگ کے لیے ریڈی ہیں. تو جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے مورو بھائی نے, تو اس کے لحاظ سے ہم اوبیسلی ایک ٹائپ آف انالیسس دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں, کیونکہ اوبیسلی سم ایریاز اس ویڈیو میں ہیں جو تھوڑی سی پرابلمٹک ہیں, مگر اس میں سے کوئی چیزیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو میں نے انجوائے کی تھی. تو یہ چیزیں اوبیسلی امپورٹنٹ ہیں, یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, مگر اس میں سے جو پرابلمٹک ایریاز ہیں ان کو ہم یعنی بڑے ایمیکبل طریقے سے ہم چیلنج کر سکتے ہیں. تو ضیاء بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے نیچے اگر آپ کلک کرنا, میرے پاس ایکسیس نہیں ہے, ہو جائے گا, جبکہ ایسا ہونا ضروری بالکل نہیں ہے. ڈارونزم کی جگہ ایوولوشن کا لفظ استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہوں میں, یعنی کہ اپنے ڈارون نہیں, نظریہ ارتقاء جس کو سائنسی حقیقت مانا جاتا ہے, شخص یا نام کی پوجا نہیں ہے. اچھا, یہ جو سب سے پہلا پارٹ تھا جس پہ میں تھوڑی ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا, وہ بیسکلی یہ تھا کہ مورو شروع میں کہتا ہے کہ میں ڈارونزم کو ٹرم استعمال نہیں کروں گا, میں ایکچولی ایوولوشن کو استعمال کروں گا. اور یہ بڑا پرابلمٹک قسم کا سٹانس ہے, کیونکہ اگر آپ شروع سے ایوولوشن اور ڈارونزم کے اندر اگر آپ ایک سپریشن نہیں کرتے تو وہی آپ کی پرابلم ہو جاتی ہے جو مین سٹریم ڈارونس کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جو فیکٹ آف ایوولوشن ہے اور جو تھیوری آف ایوولوشن ہے, ان دونوں چیزوں کے اندر ایک کنفلیشن آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں نیچے گر جاؤں, مجھے مثلا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک بندہ آئے گا, وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں, پھر بعد میں پتہ چلے گا وہ ڈاکٹر آف فلسفی ہے, وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے. تو ڈاکٹر یعنی ایک ڈاکٹر آف فلسفی ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر آف میڈیسن ہوتا ہے. تو یہ بڑی پرابلمٹک چیز ہے کہ اگر آپ دو ڈفرینٹ کانسیپٹس کو آپ ایک ہی لفظ دیں. تو شروع سے مورو نے یہ کہا ہے کہ ایکچولی میں ڈارونزم نہیں استعمال کروں گا, میں ایوولوشن استعمال کروں گا. اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ کہے گا کہ میں ڈارونزم استعمال نہیں کروں گا, میں ایوولوشن استعمال کروں گا, پھر یہ کہے گا کہ ایوولوشن فیکٹ ہے, ایوولوشن ٹرو ہے, پھر یہ ہوگا کہ لوگ آئیں گے ڈارونزم ٹرو ہے, پھر لوگ آئیں گے نیچرل سلیکشن ٹرو ہے. یہ بڑی پرابلمٹک سٹیٹمنٹ ہے. اور مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگی تھی کہ اس نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک آڈیو کلپ پلے کر رہا ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز کا, اور اس آڈیو کلپ میں رچرڈ ڈاکنز کسی دنیا کے ایج کے بارے میں وغیرہ بات کر رہا ہے, مگر رچرڈ ڈاکنز جو ایک فیس ہے ڈارونزم کا, وہ خود بھی اس چیز کو نہیں مانتا کہ ایوولوشن اور ڈارونزم ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو جس بندے کو یہ ایک قسم کا ایک تھوڑا اسٹیٹس دے رہا ہے اپنی انٹرو کے اندر ڈال کے, وہ بندہ ایسے اگری نہیں کرے گا کہ ایوولوشن اور ڈارونزم ایک ہی چیز ہے. رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے ڈیولز چیپلن, اس کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ ڈارونزم فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے ڈسکارڈ ہو جائے یا ٹوٹلی چینج ہو جائے ایویڈنس کی وجہ سے, سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے. اوبویسلی ڈارونزم کو یہ کہتا ہے یہ ان اسیلیبل فیکٹ نہیں ہے, یہ یعنی ان چینجنگ اٹرنل فیکٹ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب میری ڈبیٹ ہوئی تھی ایرن را کے ساتھ امریکہ میں, تو یہ ایک بہت بڑا ڈارونسٹ ہے اور پروپیگنڈسٹ ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ڈارونزم اور ایوولوشن کو کنفلیٹ کرتا ہے, کیونکہ پھر جو ڈارونزم کی ایویڈنس ہے وہ آپ کو پریزنٹ نہیں کرنی پڑتی, آپ صرف بایولوجیکل ایوولوشن دکھا سکتے ہیں جو ڈارون سے پہلے ہمیں پتہ تھی, اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارونزم سچ ہے کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ بٹرفلائز ایوالو ہوتی ہیں یا موتھ ایوالو ہوتی ہیں یا کیٹل فش یا جو بھی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے شروع میں اگر یہ ڈسٹنکشنز نہ بنائیں تو باقی ویڈیو کے اندر آپ کو ایررز نظر آئیں گے, اور یہی بات بعد میں نظر آتی ہے کہ یہ کیونکہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کرتا ڈارونزم اور ایوولوشن کے بٹوین, پھر یہ کنسیپشل مسٹیکس بعد میں بناتا ہے. اور کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ یہ ایکچولی یہ کرنا چاہتا ہے کہ اسلامک ریکنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے آف تھاٹ,
اسلامک ریکنسٹرکشن آف تھاٹ کے لیے آپ کو اسلام سمجھنا چاہیے, آپ کو ایولیوشنری بایولوجی سمجھنی چاہیے, ڈارونزم سمجھنی چاہیے, پھر آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کو سپیریئر سوچ کے اس کو بدلنا ہے یا اس کو سپیریئر ایولیوشنری بایولوجی ڈارونزم کو سپیریئر سمجھ کے اسلام کو تبدیل کرنا. یہ آپ نے چوائس بنانی ہے, مگر اس چوائس بنانے کے لیے آپ نے ایک فریم ورک اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بڑی ایڈوانس چیزیں ہیں, مگر شروع سے اگر آپ نے ایولیوشن اور ڈارونزم کے اندر ڈسٹنکشن نہیں بنایا اور آپ کی کنسیپچل تھاٹ کے اندر یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آلموسٹ لائک آپ ایک اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, جو ایکچولی اگر ضیاء بھائی جو ہماری پریویس پوڈ کاسٹ تھی اگر اس کو صحیح طرح سنتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ایکچولی یہ بہت پرابلمٹک چیز ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کنفلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر صبور بھائی. میں ایک اور جو ان کا پوائنٹ تھا جو کہ شروع میں انہوں نے بات کی کہ میں دینی دانشور نہیں ہوں, انہوں نے بالکل اپنے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آج اس پورے معاملے کو عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھوں گا اور جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے. میرے پوائنٹ آف ویو سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ خود تھوڑا پرابلمٹک ہے, بلکہ ٹھیک ٹھاک پرابلمٹک ہے, کیونکہ جب ہم لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تو ہم عقل لگاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, کہ تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کیسے پیدا کر دیا, پہاڑ کیسے بنا دیا, آسمان کیسے اٹھا دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ہے نا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ فکر کرنے والے ہیں اولی الالباب کا ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یعنی یہ جو سوچ اور فکر کا سفر ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو پش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ضرور آپ اس طرف جائیں, عقل و دانش کی طرف ضرور جائیں, حتیٰ کہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں. اور جب آپ اللہ تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول تک پہنچ جائیں اور جب آپ قرآن مجید تک پہنچ جائیں اور یہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں, تو اس کے بعد ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ اسلام از دا ٹروتھ اینڈ دیٹ اللہ ایگزسٹس اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ان فیکٹ دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر, اس کے بعد جو ہے آپ کو سمعنا و اطعنا کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وی ہیئر اینڈ وی اوبے. سو یہ جو آئی تھنک چیز ہے اس میں عقل کو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سائڈ لائن کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ عقل سے اللہ تک پہنچتے ہیں اور جب آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کا ہوگا, جو بھی ٹاپک ہے. تو جس طرح آپ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے لیے جو قرآنک نالج ہے اور جو وہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں سپیریئر ہے, اینڈ اینی تھنگ دیٹ از ادر دین دیٹ وہ ہم اس کے نیچے رکھتے ہیں بیسڈ اپان دا ریزننگ کہ ہم اللہ تک عقل و دانش کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں. اور جب آپ یہ ایسی مثال ہے کہ جب آپ نے ایک ڈاکٹر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے بیسڈ اپون یور ساؤنڈ وزڈم کہ اچھا ڈاکٹر کون سا ہے, آپ نے جب اس ڈاکٹر تک آپ پہنچ گئے اور آپ نے بالکل پوری اپنی عقل لڑا لی ہے کہ ہو از دا بیسٹ سرجن آؤٹ دیئر. فار ایگزامپل اگر آپ کو سرجری ریکوائرڈ تھی, ونس یو گو ٹو دیٹ ڈاکٹر, اس کے بعد جو بھی وہ بات کہے گا آپ کو وہ بات ماننی پڑتی ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی ایک مجھے ایک ایشو نظر آیا تھا. میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ حماس بھائی اس میں تھوڑا سا اپنے بھی تھاٹس شیئر کریں. حماس بھائی آپ نے صبور بھائی کے بھی کامنٹ سنے, آئیڈ لائک ٹو ہیئر یور فیڈ بیک آن دس ایز ویل. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو صبور بھائی نے کہا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ڈارونزم اور ایولیوشن جو ہے یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور یہ چیز نا بہت ہی اسٹیبلش اینڈ نون فیکٹ ہے جو بھی ایولیوشنری بایولوجی کو اسٹڈی کرتا ہے. اس میں ہمارے شروع میں ہی کچھ پیپرز کے تھرو ہم گو تھرو کرتے ہیں جس کے اندر یہ ڈبیٹ چلتی ہے کہ نیو ڈارونزم کیا ہے, ڈارونزم کیا ہے, اور پھر جو اور جب ایولیوشن کی بھی ذکر کرتے ہیں اٹ از جسٹ ون آف مینی تھیوریز دیٹ آر دیئر ٹو ٹیل اس وٹ ایکچولی ایولیوشن کی تھیوریز کہ ہاؤ ایکچولی ڈارونزم ورکس. ٹھیک ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ ایولیوشن بائی تھرو ڈارونزم. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ ڈارون کے نزدیک جو ہے ایولیوشن کی کیا تھیوری ہے. تو یہ والی پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. لیکن اس سے بھی پہلے نا میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کے شروع میں وہی جو بات اپنا راجہ بھائی نے بھی مینشن کی وہ یہی کہ وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہی از نائدر مطلب ریلیجیس اتھارٹی نور از ہی اے سائنٹسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ چیز بہت ریفلیکٹیو ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ جو پاپولسٹ سائنس ہے نا, جیسے بڑے آتھرس کی جیسے نیل ڈیگریسی ٹائسن اور کیا کہتے ہیں کہ رچرڈ ڈاکنز ہو گیا یا باقی ہو گئے, جو کہ نہ صرف سائنس کے پاپولسٹ ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نا بلنڈر مارتے ہیں بیسک سائنس کے اندر. ایون اس کے اندر ایشوز یہ ہیں کہ دیکھیں ایکچوئل سائنٹسٹ جو ہیں نا وہ ان چیزوں سے انوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ انوئے ہوتے ہیں. وہ اس بات پہ انوئے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ایکچوئل سائنس کی ریپرزنٹیشن اور جو پاپولر سائنس کی ریپرزنٹیشن ہے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں.
اور یہ باعث بحث بھی بنتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جو ایکچوئل سائنٹسٹ ہیں یا سائنس کے بندے ہیں ان کی آواز اتنی پاپولر نہیں ہے. اب مثال کے طور پر یہ جو بک ہے جس کی بیسس پہ کئی دفعہ لوگ جو یوول نوآ کی جو کتاب ہے, اب اس کے اوپر باقاعدہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس کا ہے دا ڈینجرس پاپولر سائنس آف یوول نوآ ہیرائی. اب اس کے اندر انہوں نے ایکچولی میں بتایا کہ کس طرح یہ اس میں سائنٹیفک ایررز ہیں اس کتاب کے اندر, بیسک سائنس کے بھی ایررز ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے نا یہ چیز بہت ہی پاپولر پھیلائی جا رہی ہے, سارا کچھ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ المیہ واقعی میں ہے کہ جو پبلک کو جو نیریٹو جاتا ہے نا وہ پھر انہی کے تھرو جاتا ہے. اگر ان کی بہت اچھی ویڈیو کٹ ویڈیوز کے ساتھ اچھے نیریٹو کے ساتھ بنی ہوں گی تو پھر ایوری بڈی ول لسن, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ایکچوئل سائنس ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے, اور اس وجہ سے جو لوگ جو ہے نا وہ اس بہت سینسیشنلزم کے اندر اپنے اوپینین بھی بنا لیتے ہیں اور بہت ہارڈ سٹانس کے اوپینین بنا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر, مورو کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر سب سے مین نیریٹو جو پریزنٹ کیا گیا ہے نا وہ سائنٹزم کا ہے, اور اس ایپسٹمالوجی سے لے کے چلا گیا کہ آل ادر جو مطلب یعنی تھیوریز ہیں یا آئیڈیالوجیز ہیں وہ اس سے انفیریئر ہیں. یہ مطلب یعنی سامنے نظر نہیں آتا, لیکن آپ گو تھرو کریں جو چیزیں لک کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سائنس جو ہے نہ یہ ایکسیپٹیڈ ہے اتنی, اس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں, جن کو نہیں پتہ ان کے لیے تو یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, اور اسی طرح پریزنٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہیں. سو یہ میرے فرسٹ تھاٹس تھے اس ویڈیو کے بارے میں جیسے ہی میں نے دیکھا. صحیح, جزاک اللہ خیر. احمد بھائی آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس ہیں اس ابھی تک جو ہم نے بات کی اس کے بارے میں؟ جی ضیاء بھائی, اصل میں نے بھی جب ویڈیو دیکھی تھی نا تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی روٹ ڈاؤن ان مائی نوٹس when I was sort of taking notes was this very point. اینڈ کیونکہ میں اتنا ویل ورسڈ نہیں ہوں اس ٹاپک کے اندر, اتنے ماشاء اللہ صبور بھائی ہیں, سو آئی ووڈ آسک ہم, ہی شوڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ہیئر, کہ وٹ آئی سو واز کہ مورو نے نا تھوڑا سا ایک امپلائی کیا تھا کہ جو یہ ریلیجس لوگ ہیں نا یہ ایولیوشن کو آؤٹ رائٹ ڈینائی کرتے ہیں. اینڈ دیکھیں ایولیوشن ایز بینگ بایولوجیکل چینج اوور ٹائم, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے, وی ڈونٹ ڈینائی دیٹ, ہی از کنفلیٹنگ بٹوین ٹو تھنگس. سو ایولیوشن ایز بایولوجیکل چینج اوور ٹائم, اس کا تو ایویڈنسز ملتے بھی ہیں, اور وہ ایویڈنسز دکھا کے پھر اس کو سپر امپوز کر دینا ہے میکرو ایولیوشن کے اوپر. آئی تھنک دیٹ از ویئر ہی از ٹیکنگ دیٹ اسٹیپ فارورڈ, اینڈ مے بی ہی از ناٹ گیونگ us the credit کہ we do accept evolution, but what sort of evolution are we talking about here? So you have to be very clear in what you mean by the term evolution, because evolution as biological change over time, hum usko deny nahi karte. We can see evidences of that, and there's no denial of it, and we don't have a problem in accepting that. Lekin once you superimpose the Darwinian model over that and then go along your narrative, that is what the problem is. So I think he needs to define what does he exactly mean by evolution, and usko ye nahi karna chahiye कि अपनी वीडियो में ऐसा imply करे कि religion जो है ना वो एक he didn't say this, but I felt कि there was undertones of that these religious people, they deny evolution, they deny a scientific fact, even though that's not true. We affirm evolution, but the type of evolution that you're talking about is different to what we are talking about. ویری گڈ. ظبور بھائی آپ انشاءاللہ بتائیے گا کہ نیکسٹ جو پوائنٹ آپ کو اس میں لگا ویڈیو میں وچ یو تھاٹ واز پرابلمٹک, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دو ٹرمز جو ہیں ان کو کنفلیٹ کیا ہوا ہے, واٹ ایلس ڈو یو تھنک از اے میجر ایشو ود دا فیکٹس پریزنٹڈ کوٹ اینڈ کوٹ؟ ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ اپنے ڈاروین نہیں, نظریۂ ارتقاء جس کو سائنسی حقیقت مانا جاتا ہے, شخص یا نام کی پوجا نہیں ہے. یہ خیال کی سائنسی قاعدے کے امتحان کے ذریعے تصدیق ہونے پر یقین ہے. یہ اب زیادہ تر سائنسدان شاید اس کام کو کرنا اتنا اہم نہ سمجھے, مگر مجھے اپنے دین کے پیش کیے گئے انسان کی ابتدا کے تصور کو اس سائنسی حقیقت کے ساتھ ہم ہنگ کھڑا کرنا, اس کو ثابت کرنا ضروری لگتا ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہ ٹرمز استعمال کر رہے ہیں سائنس, سائنٹیفک فیکٹ جو حقیقت ہے ہمارے سامنے. جی, اگر آپ شروع سے ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں, ٹھیک ہے, ایک اسٹیٹمنٹ آپ دیں اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ ایک پوری ویڈیو بنائیں, وہ اسٹیٹمنٹ اگر ایکچولی فالس ہے تو باقی ویڈیو دیکھنے کی ایکچولی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے, یہ چیز ہے, تو یہ ایگزیکٹلی وہی پرابلم ہے جو حماس بھائی ریلیٹ کر رہے تھے. یہ سائنٹزم کی پرابلم ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیکٹ ہے,
یہ ٹرو ہے, یہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو پھر مورو ہمیں بتائے کہ یہ جو ایکیڈیمکس ہیں جو پیپر پبلش کرتے ہیں, جو ایکیڈیمک رائٹنگز کرتے ہیں, جو ایکچولی اس کہانی کو, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہانی ہے, اس کو چیلنج کرتے ہیں, تو کیا ان کو کوئی چیز نہیں پتا جو مورو کو پتا ہے؟ جیسا ٹامس نیگل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے جو مائنڈ اینڈ کاسموس جو اس نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر وہ ڈارمنزم کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایتھیسٹ فلسفر ہے. اس نے یہ کتاب پبلش کی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ, اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے یہ کتاب پبلش کی ہے, ٹھیک ہے, پچھلے تھوڑے سالوں میں. تو ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا جو اس کو پتہ ہیں. پھر لن مارگلس جو کارل سیگن کی وائف تھیں, جو خود فیمس سائنٹسٹ تھی, ایوولوشنسٹ تھی, وہ ڈارمنزم کو چیلنج کرتی ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی جو انہوں نے, جو کہانی یہ بتا رہے ہمیں بعد میں کہ رینڈم میوٹیشنز ہوتی ہیں اور سلیکٹڈ ہوتی ہیں اور پھر آپ کو یہ ہیریڈیٹری چینجز اوور ٹائم. وہ اس قسم کے جو سائنسدان ہیں, جیمز شپیرو ایک اور ہو گیا. پھر اگر آپ جائیں آن لائن, تھرڈ وے آف ایوولوشن ایک ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں وہ سائنسدان جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ایگنوسٹکس ہیں, اور وہ چیلنج کرتے ہیں, وہ ایکچولی چیلنج کرتے ہیں ڈارمنزم کو. وہ ایوولوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں مگر وہ ڈارمنزم کا جو میکنزم ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کوئی چیز پتہ ہے, مورو کو کوئی چیز پتہ ہے جو ان لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ ایک بہت بلیک اینڈ وائٹ کیس آپ کو سامنے دے رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے, ریلیجس لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ اس چیز کو ریکنسٹرکٹ کروں, اس میں ہم آہنگی پیدا کروں. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی ہے کہ اصل میں جو انہوں نے سوال, جو ان کا پریمس ہے, آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا پریمس ہے وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف ہی فالٹی ہے. مطلب جو کلیم تھا نا کہ جی ڈارونین ایوولوشن کی حقیقت کو ہم دین مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ خود ایک کنٹیسٹڈ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے بتایا کہ ایکیڈیمک ڈسکشنز موجود ہیں, اینڈ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی یونانیمس کنسنسس موجود ہے اور اس کو لوگ حقیقت مانتے ہیں, رادر اٹ از سم تھنگ دیٹ از ہائیلی کنٹیسٹڈ. ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو ایک کاؤنٹر فیکچوئل دیتا ہوں. اگر ڈارمنزم یونانیمسلی ایکسیپٹڈ ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں, پھر بھی کسی کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن اس موضوع پہ وہ کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی انہوں نے کس طرح ڈسائفر کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حقیقت ہے. اگر سارے سائنسدان دنیا میں مانیں کہ ڈارمنزم کریکٹ ہے, پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارمنزم کی فاؤنڈیشنل فلسافیکل اسمپشن نیچرلزم ہے, اور نیچرلزم ایکچولی رول آؤٹ کرتی ہے there's a God or there's a soul or anything immaterial. تو شروع سے ان کی جو ایکچوئل پریمس ہے وہ نیچرلزم پہ بیسڈ ہے. اور یہ چیز آپ کو نظر آ سکتی ہے اگر آپ فلاسفرز آف سائنس ہیں ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے پیپرز پڑھیں. یہ ویل نون اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم, یہ آئیڈیا کہ سائنس کے اندر آپ کسی سپر نیچرل چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, یہ آبزرویشن کی وجہ سے نہیں, یہ شروع سے یہ کرتے ہیں. تو اگر ایک سائنٹیفک کنسنسس ہوتا ڈارمنزم پہ, پھر بھی یہ انف نہیں ہوتا. اور میں ایک چیز ابن تیمیہ سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ریزن اور ریولیشن کے اندر کوئی کانفلکٹ ہے, یعنی ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے, یعنی ایک ریزن سے آپ کو پتہ چلی ہے, ایک چیز ریولیشن میں آپ کو آپ کے سامنے ہے, پھر یہ پرابلم جو ہے یہ حقیقت میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ یا آپ کی انٹرپریٹیشن غلط ہے قرآنک ورس کی, یا آپ کی انٹرپریٹیشن ریالٹی کی غلط ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں میں سے. تو یہ جو ریزن اینڈ ریولیشن کی جو ڈسکشن ہوتی ہے یہ obviously علماء نے پاسٹ میں کی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے مورو کو کہ یہ ایکچوئل اس قسم کی فکر الاؤڈ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ ہے, جس طریقے سے اس چیز کو یہ اپروچ کر رہا ہے, یہ طریقہ غلط ہے. کیونکہ اگر ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ سائنس کے اندر کوئی حقیقت ہے اور یہ حقیقت قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے. میں قرآنک انٹرپریٹیشن غلط ہے یا سائنٹیفک ہے. یہ اس ڈسکشن کو آکسیجن ہی نہیں دے رہا. یہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے
اور قرآن کو ہم نے somehow فٹ کرنا ہے. اور یہ مجھے بہت ایک انفیریورٹی کمپلیکس ٹائپ آف تھنکنگ، گورا کمپلیکس سوری ٹائپ آف تھنکنگ مجھے نظر آتی ہے کہ آپ نے شروع سے ہی گیو اپ کر دیا ہے. یعنی ایک جنگ شروع ہونے لگی ہے، شروع سے آپ نے کہا میں نے ہاتھ اوپر کر دیے ہیں اور میں گیو اپ کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ مجھے کس طرح آپ مجھے ہینڈ کف کریں پلیز. تو یہ ڈیفیٹسٹ قسم کی مینٹالٹی جو ہے مسلمانوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. بالکل. آئی تھنک سپور بھائی بڑا آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا، بیکاز ہمارے لیے اگر آپ یہ والا ڈسکشن کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی اٹ ہیز ٹو بی ہم آہنگ ہونا اس کا ضروری ہے. تو دیکھیں آپ کی دین کے اندر ہم جب اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے شمار انبیاء کے میریکلس کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کس کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں؟ تو پھر آپ ایونچولی یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے کہ جی میریکلس کا بھی انکار شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جتنے بھی آپ کو اسٹوریز آف دا پروفٹس ملتی ہیں، باقی واقعات ملتے ہیں، ان ساروں کے اندر آپ ایک بڑا سا کویشچن مارک ڈال دیتے ہو. اور ایون اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں، ان پہ بھی آپ سوال ڈالتے ہو. تو سو آئی تھنک یہ بات اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ معاملہ کافی کلیئر ہو جائے گا. احمد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے ریگارڈنگ دس پرٹیکولر ایشو؟ اچھا ضیاء بھائی، میں بھی نا یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی نا کہ دیکھیں سائنس ایک بہت ایک ڈائنامک چیز ہے، اور اس کا جو ڈائنامسزم ہے نا وہی اس کی خوبصورتی ہے کہ سائنس نئی آبزرویشنس کے ساتھ ساتھ چینج کرتا رہتا ہے اینڈ سائنٹیفک کنکلوژنس چینج کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اینی ون ہو انڈرسٹینڈس ہاؤ سائنس ورکس نوز دس اینڈ ایکسیپٹس دس. دیکھیں جیسے سبور بھائی نے نا اس پرابلم کو بڑی سی طرح ایکسپلین کر دیا. میں اس کے نا ایک اور اسپیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو سورٹ آف قرآنک نیریٹیو کے مے بی خلاف جا رہا ہو اور پھر ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوں سائنس کو. ایون جو لوگ سائنس کو یوز کرتے ہیں ٹو افرم دا قرآنک نیریٹیو، ہم ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہ کرو اس چیز کو یوز. سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ کہ فار ایگزامپل پیپل یوز دا بگ بینگ ایز سپورٹنگ دا قرآن's حقانیت، دا قرآن's ٹروتھ، کہ اچھا یار بگ بینگ ہوا تھا تو اس لیے جو ہے نا قرآن سچ ہے. نہیں، وی ریجیکٹ دیٹ ٹو. We're not saying that the Quran mentions the Big Bang. The Quran says what it says. It doesn't specifically, explicitly mention the Big Bang. So I think both sides کے اوپر وہ criticism جاتا ہے. جو لوگ سائنس کو یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں آہا دیکھا سائنس نے کہا اور قرآن نے بھی کہا، او اسلام صحیح ہو گیا. We use the same critique for them as well کہ this is not the method that you should use for your religion or to affirm that your religion is true. There are other ways of doing that. Science is something that is limited in its scope. جو چیز لمیٹڈ ہے اور جو چیز ایور ایوالونگ اور چینجنگ ہے، اس کو آپ کیسے ایک یارڈ اسٹک بنا سکتے ہو اس کے لیے جو ایک کلام ہے جو ایٹرنل ہے. سو آئی تھنک وہ میتھڈالوجی کے اندر جو فلا ہے، اینڈ اٹ گوز بوتھ ویز، اٹ گوز against those as well. I mean I would personally speak against those as well, or advise them not to use this method even if they are affirming the Quran or Islamic beliefs. I hope that makes it clear. ٹرو ویری ٹرو. احمد بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا یہ بات بیان کیا کہ اٹس اباؤٹ دا میتھڈالوجی. ہاؤ ڈو یو اپروچ اے سبجیکٹ جس کے بارے میں سائنس بھی کچھ بات کر رہا ہے اور ہمارا دین بھی کچھ بات کر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ایکچولی یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ قرآن کو سائنس کے کٹہرے میں کھڑا کریں. It's important, philosophically as well. It's a problem if you believe that the Quran can be judged through science. سو یہ ایک فلوسافیکل پرابلم بھی ہے، ایمانی پرابلم بھی ہے. سو آئی تھنک وہ ایمان جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نا یؤمنون بالغیب، مؤمنین کی تعریف جو کی ہے کہ وہ غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں، اور غیب وہ چیز ہے جو امپیریسزم کے تھرو پروو نہیں ہو سکتا. سو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ لیپ آف فیتھ. اور اگر سائنس اس کے ساتھ نہیں بھی اگری کرتی، ہو سکتا ہے کل کر جائے اگری. یو ڈونٹ نو دا فیوچر. آئی تھنک یہاں پہ جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی سائنس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ سمجھیں کہ سائنس از اے ٹول it's one of the tools to get to the truth, and it is based upon inductive reasoning, although there are many other ways to truth as well, like for example deductive reasoning ke through, ya for example testimony ke through, and so on and so forth. There are other truths out there as well. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف سائنس جو ہے نا it's the only تھنگ جس کے بارے میں حماس بھائی نے بات کی کہ اگر آپ سائنٹزم کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنی اپروچ یہی بنا لیتے ہیں کہ جو سائنس کہہ رہا ہے وہ تو ہم یعنی پیور ٹروتھ ود کیپٹل ٹی لے رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ ایلس. حالانکہ اگر آپ سائنس کی فلاسفی پڑھیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت اچھے طریقے سے کہ سائنس خود اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے بیسڈ اپان نیو آبزرویشن, بیکاز سائنس از آلویز ڈپینڈنٹ اپان اے سیمپل سائز. یعنی جس سیمپل کے اوپر آپ نے کام کیا ہے اس میں سے پھر جو کنکلوژن آپ نے ڈرائیو کیا ہے یہ کنکلوژن چینج بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سیمپل سائز بڑھا دیں, آپ سبجیکٹس پارٹیسپینٹس بڑھا دیں, آپ نمبر آف آبزرویشنز بڑھا دیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی اور کنکلوژن پہ پہنچ جائیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک پرسنل واقعے کی.
جو کہ آئی تھنک ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے لے مین ٹرمز میں اس کو سمجھا دے گا. دیر از اے حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ نے بتایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو تحنیک کی جاتی ہے کہ اس کو شہد چٹایا جاتا ہے تھوڑا سا, یعنی ایک اسمال پورشن میں, یا پھر کھجور کو لے کے اس کو بالکل میش کر کے وہ اس کو دیا جاتا ہے. تو میری جب بیٹی جو ہے پیدا ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحبہ جو تھیں وہ میرے پاس آئیں, اور وہ بڑی سخت قسم کی, کہتے ہیں بڑی ڈاڈی قسم کی ڈاکٹر صاحبہ تھیں. وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی خبردار جو آپ نے جو ہے نا اپنی بچی کو, ان کو پتا تھا کہ ذرا مولوی ٹائپ کا ہے تو یہ ہو سکتا ہے شہد وغیرہ چٹا دے اس کو, تو خبردار جو آپ نے اس کو کوئی شہد چٹایا یا کھجور کھلانے کی کوشش کی یا کچھ بھی کیا. تو میں نے ان کو جی کر کے میں نے کہا دیا اچھا ٹھیک ہے. میں جو ہے نا مطلب سارے لاتا رہا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ گئیں اور میری بیٹی وہاں پہ آئی تو میں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا شہد چٹایا. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ان ڈاکٹر صاحبہ نے میرے لیے اتنی ڈوم اینڈ گلوم سچویشن پیدا کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کر دیا نا تو بچی پتہ نہیں سفوکیٹ ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, ڈھمکا ہو جائے گا. اینڈ دا اونلی تھنگ آئی کوڈ تھنک آف واز کہ if the Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended this and he said this, then for sure وہ ایک ڈیوائن ریولیشن کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. the creator of the heavens and the earth knows better than us. this is what we believe in as Muslims. تو میں نے اس کو ہنی چٹایا. اچھا آپ یقین کریں کہ everything was fine, nothing happened, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. Within 2 years, I read an article in one of these newspapers, I think British newspaper تھا, جس میں انہوں نے ایک ریسرچ سائٹ کی, ایک سائنٹیفک ریسرچ, جس میں انہوں نے کہا کہ نیو اسٹڈی فائنڈز دیٹ جو نیو بورنز ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی شگری جیل ٹائپ سبسٹنس کھلایا جائے ایٹ برتھ تو اٹس گڈ فار دیئر کوگنیٹیو ابیلٹیز اینڈ اٹ ہیلپس دیم ڈیولپ بیٹر اینڈ آل آف دیٹ. تو میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ شگری جیل ٹائپ سبسٹنس کیا ہوتا ہے. اینڈ میں نے کہا تم اللہ کے بندو, تم صاف ہنی نہیں کہہ سکتے تھے, تم صاف یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو نا کھجور کو میش کر کے جیل ٹائپ بنا کے بچے کو چٹا دو. یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. سو آئی تھنک ہمارے پرسپیکٹیو سے ہم بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ ہم سائنس کو اس کی لین میں رکھتے ہیں, دین کو اس کی لین میں رکھتے ہیں, اور باقی سارے جو سبجیکٹس ہیں ان کو اپنی لین میں رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ مجبور فیل کرتے ہیں, کمپیلڈ فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی سائنٹیفک چیز آ بھی گئی ہے. آلدو بھی صبور بھائی نے بات کی کہ یہ میٹر جو ہے ڈارونین ایوولوشن کا, یہ خود ہیویلی کنٹیسٹڈ ہے. تو ایون اگر وہ فیکٹ بھی ہو جائے تو ہم ایک دم سے اس کے بینڈ ویگن پہ چڑھ نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو دین ہے وہ ڈیوائن ہے, وہ اللہ کی طرف سے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بینڈ اینڈ بج اینڈ ٹرائی ٹو شفٹ اٹ اینڈ میک اٹ کائنڈ آف اپیل ٹو دیٹ سائڈ. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں نے ریز کیا. حماس بھائی اگر آپ کے کچھ اس کے اوپر کامنٹس ہیں تو آپ بھی شیئر کر لیں, دین انشاءاللہ I'll actually go back to صبور بھائی. اچھا اس والے پوائنٹ پہ نا کہ سائنس جو ہے, سائنس از مطلب یعنی اسی میں جو پاپولس نیریٹو میں کہ سائنس کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اٹس جسٹ این ہارڈ فیکٹ. بات یہ ہوتی ہے کہ سائنس بہت ہی چینجیبل ہے. ہمارے پاس دیکھیں ریسنٹ کچھ ایگزامپلز آئی ہوئی ہیں, بہت میسو ایگزامپلز آئی ہوئی ہیں کہ وہ جیسے فار ایگزامپل پورا جو اسٹرکچر ہے اسپیس کا, ٹھیک ہے, اس کی تھیوری تھی کہ اٹس فلیٹ, بٹ ایک نیا پیپر پبلش ہوا تھا 2019 کے اندر دیٹ اٹ از ایکچولی اے اسفیریکل سسٹم, دی انٹائر سسٹم از اسفیریکل. اب وہ ساری جتنی بھی پریویس تھیوری ہیں جو کہ فلیٹ اسپیس ماڈل پر بنائی گئی ہیں وہ پھر ری انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں, ساری کی ساری جو ہیں وہ اسفیریکل ماڈل پر. اب یہ ایک اس طرح کی میسو ایگزامپل ہے. دوسرا ریسنٹلی 3-4 ایگزامپلس ہوئیں کہ فار ایگزامپل ڈپریشن جو ہے, ڈپریشن کی میڈیسنس انہوں نے کہا کہ مطلب ایک تو ان میں پلیسیبو افیکٹس دیکھ رہے تھے آلریڈی کوئی 70%, اور اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا پتہ لگا کہ وہ جو میڈیسن ہے وہ بالکل سرے سے کام ہی نہیں کرتی, اور یہ پبلش ہوئی ہے, یہ 2022 کی ریسرچ ہے. ایک اور یہ جو الزائمرس کا کیس جو ہے یہ بھی ریویل ہوا کہ الزائمرس کی ایک بہت پرانی ریسرچ 2006 کی جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی تھی, اور سارے جو ہیں ہمارے ایون میڈیکل جو بکس ہیں اس کے اندر اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, وہ بھی اس بیسس پہ, اسی کی بیس پہ ساری ریسرچ اور اسٹڈیز اور سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی جا رہی ہیں. اور ایک دم سے پتہ لگا کہ جی وہ فالٹی ریسرچ تھی اور جو بندے تھے اس نے فراڈ کیا تھا, اور وہ نیچر میں پبلش ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے. نیچر جو بھی ہے ہمارا, ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جرنل ہے اور اس کے اندر اس کے ہارڈ سائنس فیکٹس اس میں ہوتے ہیں, لیکن آج آ کے پتہ لگا کہ وہ بھی ڈیمولش ہو گیا. اب یہ چیزیں جو ہیں نا, ہم اس کے اوپر ڈپینڈنسی شو کرنا, اتنی ڈپینڈنسی شو کرنا کہ فار ایگزامپل اسی کی بیسس پہ آپ اپنا فیوچر بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے بیسس پہ تھیوری بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا, ایسا ہوگا, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. مطلب یو نیڈ مچ مور روبسٹ سسٹم دین دیٹ. اور اس کے علاوہ آپ کو یو ہیو ٹو بی مور ایکوریٹ ان ٹرمز آف وٹ ایور یو سے اینڈ ڈو اینڈ میک کلیمز اباؤٹ.
that is my point regarding this. اس کے علاوہ I would also like to deconstruct the video further, لیکن پہلے وہ آپ جو بات ہیں وہ پروسیڈ کر لیں. اچھا آپ پلیز اسکرین شیئر کرنا. کہ کچھ لوگ ڈاروینزم ہی اسے کہتے ہیں، اور کیونکہ ڈاروین خود ایک لادینی پس منظر کے آدمی تھے، یعنی کہ ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، تو اس لیے اچھا یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس نے ابھی کہا ہے کہ ڈاروین ایک ملحد تھا. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب ایک بندے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کریکٹلی ریپرزینٹ کریں. ڈاروین کا جو امپریشن دیا گیا ہے ایتھیسٹ نے دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ملحد ہیں، مگر ایکچولی ڈاروین نے خود یہ لکھا کہ وہ ملحد نہیں ہے. اس نے ایکسپلسٹلی یہ لکھا. ڈاروین نے جب اوریجن آف اسپیشیز کو پبلش کیا 1858 میں رائل سوسائٹی آف لنڈن میں، اس وقت بھی وہ ڈائریکٹلی گاڈ کے بارے میں اس نے ایک ریفرنس بنائی تھی. اور 1859 میں جب اس نے کتاب پبلش کی، اس کے بعد جو سال تھے جن سالوں کے اندر وہ کافی چرچ کے اگینسٹ کیا، اس وقت بھی اس نے افرم کیا کہ ہی واز اے بلیور ان گاڈ. ٹھیک ہے، آخری 10 سال کے اندر اس کے بایوگرافرز کہتے ہیں وہ ایگنوسٹک بن گیا تقریباً. ٹھیک ہے، اور وہ ایگنوسٹک بنا بیکاز آف دا پرابلم آف ایول اینڈ سفرنگ. اس کی بیٹی فوت ہو گئی، اس کے 2 سال کا بچہ فوت ہو گیا، اور یہ چیزیں ہوئیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ڈاروین کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو پرائمری سورسز سے سمجھنا چاہیے. جتنے پیسے، جتنی ایفرٹ، جتنا آپ نے مورو نے اسپینڈ کیا ہے اس ویڈیو پہ، اور جو کوالٹی ہے ایکیڈیمک ریسرچ کی جو اس ویڈیو کے اندر ہے، ان دونوں کے اندر ایک بہت بڑا ڈسپرپورشنل ہے. اور یہ ایکچولی آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ویڈیو کیا ہے، یعنی ود ان دا فرسٹ 30 سیکنڈز آپ ایک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہائیلی پولیٹیسائز اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈاروین کا جو امپریشن دیا گیا ہے کہ یہ ملحد ہے، یہ امپریشن نیو ایتھیسٹ دیتے ہیں، یہ امپریشن رچرڈ ڈاکنز دیتا ہے، یہ امپریشن کافی زیادہ جو لوگ جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، کرسچینٹی کے اگینسٹ ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں. نک اسپینسر ایک ہسٹورین ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ڈاروین اینڈ گاڈ. اس کتاب کے اندر اگر کوئی بھی اس کو آبجیکٹیولی پڑھے، وہ ڈاروین کی پرائمری سورسز سے یہ دکھاتا ہے کہ ڈاروین ایتھیزم سے بہت دور تھا. ٹھیک ہے، وہ بہت انٹرسٹڈ تھا تھیولوجی میں اور ان چیزوں میں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ایک امپریشن دینا چاہتا ہے ایوولوشن کو زیادہ ایک ایکسیپٹیبلٹی دینا چاہتا ہے، ڈارونزم کو زیادہ ایکسیپٹیبلٹی دینا چاہتا ہے، تو پھر ایٹ لیسٹ جو فاؤنڈر ہے اس کو کریکٹلی ریپرزینٹ کرے، اور یہ جو نیو ایتھیسٹ ریٹرک ہے اس کو ریجیکٹ کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ اس کی پرائمری سورسز وہی ہیں جو ایکچولی ڈارونسٹ استعمال کرتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے. میں آپ کو ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے 612 جو کہ نہیں مانتے اس زمانے میں ایوولوشن کو، وہ بالکل ہی کرنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے محروم ہے. تو یہ بیسکلی بات کرتا ہے کہ جو لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں وہ کرنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے کمپلیٹلی اوے ہیں، دور ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس قسم کا اگر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ بنائیں لوگوں کے بارے میں جو ڈاروین کے کرٹکس ہیں یا اس کو جو یہ ٹرم استعمال کرتا ہے ایوولوشن کو، اس کے لیے کرٹکس ہیں، تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ خود سورسز استعمال کریں جو کریکٹ نہیں ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک اور ضیاء بھائی آپ نے تھیٹر کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ سائنسدان اور سائنس اور ڈارونزم اور یہ لوگ، اور جو ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور جو ویلن ہے یعنی یہ اگنورنٹ لوگ اور ریلیجس لوگ. اور یہ میں اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ ایک اور ویلن کیوں نہیں لے آتا؟ اس کے اندر وہ ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا جو سائنٹیفک تھاٹ کو روکتے ہیں، جو ایکچولی سائنسدان جو ڈارونزم کو چیلنج کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو کینسل کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے پیپرز کو پبلش نہیں کرتے، یہ لوگ ایکچولی ان کو ایک قسم کا پریشر ڈالتے ہیں، بلینگ ڈالتے ہیں. جیری فورڈر ایک ایتھیسٹ ایکیڈیمک تھا
فلاسفر تھا, وہ اپنی کتاب وہ ڈارون گاٹ رانگ اس کے اندر وہ اسی چیز کے بارے میں لکھتا ہے, جو پریشر ہے, جو ایکچوئل پریشر ہے سائنس کے اندر اور فلاسفرز جو بھی سیکولر ایکیڈیمکس ہیں, تاکہ وہ ڈارونزم کو ایکسیپٹ کریں. ایک اور بک ہے آلٹنبرگ 16 جس کے اندر ایک جرنلسٹ ہے سوزن مزار, جو بات کرتی ہے کہ جو سائنسدان ڈارون کو چیلنج کرتے ہیں ان کی ایک سیکرٹ کانفرنس ہو رہی ہے. پھر جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا تھرڈ وے آف ایوولوشن, ایک ڈاکیومنٹری آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں جس ڈاکیومنٹری کا نام ہے نو انٹیلیجنس الاؤڈ. اس ڈاکیومنٹری کے اندر آپ کو سائنسدان نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فلاسفرز نظر آتے ہیں, پول نیلسن, جوناتھن ویلز, اسٹیون مائرز اور اتنے زیادہ. اور ان سارے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے جب ان لوگوں نے ڈارونزم کو چیلنج کیا ہے. تو اگر یہ ایک ہیرو اور ولن بنانا چاہتا ہے تو ایک سپر ولن کو بھی لے کے آئے جو ڈارونسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سپر ولنز کے جو شکل ہیں, ان سپر ولنز کے جو کلرز ہیں, وہ اس ولن سے بہت زیادہ بڑے ہیں. تو یہ بندہ فیئر نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے, یا اسے پتہ نہیں ہے کہ ایوولوشنری فیلڈ کے اندر ہو رہا کیا ہے. ویسے میں پہلے ایک پرائر بات پہ آپ کی جو ہے نا وہ بتانا چاہتا تھا. کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو اوریجنلی جو ڈارون نے داخلہ لیا تھا یونیورسٹی آف کیمبرج میں, وہ تھیولوجی میں لیا تھا اور وہ اس کے اندر اس میں بلکہ لے کے جانا چاہتا تھا, اپنے پرسیو کرنا چاہتا تھا اسٹڈیز, اور اس کے بعد پھر وہ جیولوجسٹ بنا. اور جیولوجی اور بایولوجی بہت بعد میں آئی اس کی لائف میں, ایک قسم کی اس کا حصہ بنی, اور وہ بھی وائج کے بعد, جس وہ وائج میں وہ گیا تھا جہاں پر اس نے وہ گلاپاگوس آئی لینڈ میں یہ چیزیں پڑھی تھیں. اور وہ واقعی میں ریلیجس تھا, اس کے فادر بھی ریلیجس تھے, اور وہ اس پرسپیکٹیو سے دیکھا ہی نہیں. مورو نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ڈارون جو ہے وہ ایتھیسٹ پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مذہب والے لوگ جو ہیں وہ اسے لادینی مانتے ہیں. مطلب یعنی اس پورے پرسپیکٹیو کے بارے میں کرٹیسائز کر رہا ہے. اور یہ چیز پہ مجھے بہت بڑا ایشو ہے کہ نہ تو اس نے لادینی پرسپیکٹیو سے لکھی تھی اپنی جو بک ہے شروع میں, اسپیشلی جو پہلا فرسٹ ایڈیشن آپ کہہ لیں, اور نہ پھر اس کے بعد جو لادینی والا اس طرح کر کے اس کو اس قسم سے کانفلکٹ, ایٹ لیسٹ مسلمس نے تو اس طرح نہیں لیا اسے, اور وہی جو اوریجنل ڈسکشن تھی. اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کو گو تھرو کریں نا, میں نے یہاں پر کچھ پوائنٹس خود ہی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے جو ڈسکس کیے تھے. اب ادر دین کہ وہ انٹرچینجنگ کرنا ڈارونزم اور ایوولوشن کی جو ہم نے ڈسکس کی ہے, اس کے بعد نا یہ ہے کہ وہ اب مائکرو ایوولوشن کی فار ایگزامپل مثالیں دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس طرح مائکرو ایوولوشن کی مثالیں دے کے وہ یہ بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل اٹ از اے فیکٹ, اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ, یہ لفظ وہ یوز کر رہا ہے اس کے بعد. اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فار ایگزامپل ان ہر پروسیس کے اندر نا ایک مسئلے آئے ہوئے ہیں. اب جیسے جو ریورس میوٹیشن ایک چیز ہوتی ہے, وہ ایون مائکرو ایوولوشن کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ریورس میوٹیشن کا, وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. میکرو تو بہت بڑی بات ہے. دوسرا یعنی ریورس میوٹیشن سے یہ مراد ہوا کہ وہ واپس جو چیزیں جو میوٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس اپنی چلے جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس میں یہ ہے کہ کئی جینز جو ہیں وہ پرماننٹ ہونے لگتے ہیں, کہ یہ کس طرح پرماننٹ ہو سکتے ہیں, یعنی کوئی فکسڈ میکینزم نہیں ہے اس کی میوٹیشن کا بھی. اس کے علاوہ وہ آگے جا کے سنگ کہتے ہیں کہ اس بات پہ تو سارے سائنسدان اگری کرتے ہیں کہ ساری لائف جو ہے وہ سنگل سیل سے شروع ہوئی تھی. اس پہ بھی اختلاف ہے. یہ بھی انہوں نے اس طرح سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر کہا کہ جس پہ کسی کو اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ سنگل سیل جو ہے تھیوری, اس پہ بھی ایشوز ہیں, اسپیشلی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سنگل سیل بنا ہے تو وہ کس طرح بنا ہے, یا پھر ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ بنا ہے یا ملٹیپل پوائنٹس پہ اوریجن پہ بنا ہے, کیا وہ ایک میکینزم کے تھرو بنا ہے جو کہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بننا چاہیے تھا. تو بایوجینس اور بایوجینسس کی تھیوری وہ بھی اس نے مطلب کلیئر نہیں کی, بس اسے ایز اے فیکٹ پروڈیوس کر دیا. دوسرا مسئلہ اس کو کچھ سائنٹسٹ تو اس طرح اسے سالو کرتے ہیں پینسپرمیا کے نام سے, کہ جی ہمارے دنیا میں تو اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ لائف کا کوئی پروسیس کی سمجھ نہیں آتی, وہ باہر سے ہی آئی ہوگی, اسپیس سے ہی آئی ہوگی. اور ڈاکنس بھی جو ہے وہ بھی اسی چیز کو کہنا شروع کر دیا اس نے کہ باہر سے آئی ہوگی لائف, یعنی وہ چیز اسے زیادہ پروبیبل ہے. اب یہ چیزیں اس نے اپنی ویڈیو کے اندر تھرو آؤٹ اس کو ایز اے فیکٹ پریزنٹ کیا. دوسرا ایک اور مسئلہ اس نے کہا جو سیکشول ریپروڈکشن کے اوپر, اس کے اندر جو ڈیوسی ہے, کچھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر بھی ایک اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے سیکشول سسٹم ڈائیورسٹی کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے ایز اپوز ٹو سیکشول سسٹم, اور انہیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ بائفرکیشن سیکشول سسٹمس کی ہوئی کیوں اور کس وجہ سے. اب اس کو بھی ایز اے فیکٹ پریزنٹ کرنا, یہ چیزیں کرنا
آئی مین اس میں صرف ایک مسئلے نہیں ہے اس ویڈیو میں. اس کو ویڈیو کو آپ گو تھرو کریں نا, جو بھی ایک سنسیئر سائنٹسٹ ہے جس نے یہ چیزیں اسٹڈی کی ہوئی ہوں, چاہے ایولیوشنری پرسپیکٹو سے یا بایو ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے, جس میں بہت زیادہ ایرر پائے گا. اور ایک جو اس میں باقاعدہ ایک سینٹینس کہتا ہے, ہم سمجھ چکے ہیں اس پروسیس کو, کہتے ہیں کریک کر لیا برو, کوڈ کریک کر لیا سب نے, بڑا خوش ہو کے بتا رہا ہے. اب وہ کرسپر کیس9 کی اس کی مثال دے رہا ہے. کرسپر کیس9 جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو بلکہ میں نے خود لیب میں کیا بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر پڑھا بھی ہوا ہے. جتنا اسے وہ ایکوریٹ دکھانے کی کوشش کریں, ایکچولی میں اس میں بہت بڑے بڑے بلنڈر ہیں اور بہت ایڈٹس ہو جاتے ہیں, ایکسٹریم اس میں مسئلے ہیں. اس میں ایک پیپر بھی ہے جون 25 2020 کا نیچر کا, جس سے اٹ سیز کرسپر جین ایڈیٹنگ ان ہیومن ایمبریوز ریکس کروموسومل میہم. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہی ہیں کہ چھوٹے لوگ نا وہ آسانی سے اپنا کرسپر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایڈٹ کر لیا, ہم نے بس اپنا جین گھسا لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ کچھ دیر بعد جب وہ ہول جینوم ایڈٹ ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے اس میں بڑے بڑے کروموسوم کے چنکس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ مسئلہ جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں. اب اس طرح کی جو تھیوری کرنا اور اس کے اوپر یہ بتانا کہ دیکھیں کہ جی ہسٹری میں اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ ایولیوشن کے طور پر اب ہمارے پاس یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے, ہم نے کوڈ کریک کر لیا ہے, سب کچھ ہو جائے گا. اب یعنی یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کو ایک بیس بنا رہا ہے. اب اس نے اس کو نہ صرف بیس بنایا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر چل کے ٹرانس ہیومنزم تک لے گیا بات کو, اور پھر اس کے بعد جینیٹک ریولیوشن کو ایز اے فیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں ایون سائنس فکشن میں بھی جو کہ اس نے مینشن کی تھی اپنی ویڈیو میں, کہ اس میں ملٹیپل تھیوریز سجیسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ملٹیپل کوئی 80-100 تھیوریز پیش کرتے ہیں. ایون جو سمپسن کا شو ہے ان میں انہوں نے کوئی 1000 چیزیں کی ہوتی ہیں, اس میں سے چند ٹھیک ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مطلب, واہ انہوں نے فیوچر پریڈکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی کوئی ہزاروں فکشن ناولز اور ان میں سے کوئی چند چیزیں جو ہیں وہ اگر ایکوریٹ ثابت ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ فیوچر بھی پریڈکٹ ہو گیا, سائنس اسی طرح جا رہی ہے. کئی چیزیں نہیں ہوئی, کئی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. وی کی ناٹ پریڈکٹ دیز تھنگس لائک دیٹ. ٹھیک ہے, اور سائنس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ایبسولوٹ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے یا بینیفٹ نہیں ہے. جی اس میں بینیفٹ ہیں لیکن وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل, نہ صرف سائنس کرنے میں بلکہ اس کو اپنا تھیوری آف لائف بنانے میں. ٹھیک ہے, مسئلہ میں یہ نہیں ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرنا یا اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا, مسئلہ اس کے ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا مطلب یعنی تھیوری آف لائف بنا لینا کہ جی سائنس اٹ کین ٹیل اس واٹ از دا ٹروتھ اور ناٹ. اور دیکھیں جب آپ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, ایک قسم کی ریکنسٹرکٹ کرنا ریلیجیس تھاٹ کو بھی اور سائنٹیفک تھاٹ کو بھی, یہ ایک چیز شو کرتا ہے کہ اٹ از اے پرسپیکٹو آف ایپسٹیمک انفیریورٹی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نالج ہے نا سائنس کا, یہ سب سے اونچا ہے اور پھر باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ صرف اس طرح پریزنٹ کرنا, اور یہی اس پاپولر سائنٹسٹ کا مسئلہ. دیکھیں نیل ڈیگریسی ٹائسن نے بھی ایک ویڈیو نکالی تھی جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ الغزالی کی وجہ سے یہ ساری جو ہے سائنس کا گراؤ ہوا ہے, اس نے میتھ کے خلاف بولا, یہ کیا وہ کیا, لیکن دیٹ واز آلسو رانگ. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی پاپولر سائنٹسٹ ہیں نا, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں, پھر بکس لکھتے ہیں, اور پھر اچھی ایڈٹ ویڈیو کرنے والے جو لوگ ہیں جی میں اپنے پرسنل خیالات بیان کر رہا ہوں, اور پھر اس پرسنل خیالات کے اندر ہارڈ فیکٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم نے کریک کوڈ کر لیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, بس ہم جانے لگے ہیں اینڈ آل. لیکن دس از ناٹ دا کیس, دس از ناٹ دا ریئلٹی. دس از اے مطلب یعنی آپ کہہ لیں کہ کوائٹ ڈس آنیسٹ اپروچ ٹورڈ سائنس ایز ویل ایز دا ریئلٹی آف لائف. آئی تھنک حماز بھائی بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ مینشن کیا ہے. اس میں مجھے ایک چیز یہ بھی نظر آئی کہ بہت لمبے جمپس بھی تھے. لائک فار ایگزامپل ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں جی ایم اوز کی, جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کی, اور کارن کی مثال دے رہے ہیں, اینڈ دین اسی کے ساتھ ہم ایک دم سے جو ہے نا چھلانگ مار کے آتے ہیں کہ ہم نے ہیومن ڈی این اے کو چینج کر کے اور اس کو آلٹر کر کے ہم نے سپر ہیومنز بنا دینے, اور عجیب وہ جیسا سائی فائی سائبورگز اینڈ دس ٹائپ آف اسٹف. آئی تھنک ون تھنگ دیٹ صبور بھائی آلسو مینشن کہ ہماری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے آفٹر دی پوسٹ انلائٹمنٹ ایرا کے بعد, دے ریمووڈ ایوری ایگزسٹنس آف دا میٹا فزیکل, اور انہوں نے ہر چیز کو فزیکل چیزوں کے اوپر بنا دیا, اور اسی کی بیس پہ وہ اپنا ایک سمجھ لیں کہ بیس بنا کے اس کے اوپر پھر سائنس کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے ہیومن بینگ کو آلٹر اور ایڈٹ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ہے, یعنی اٹس لائک ایپلز اینڈ اورنجز کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی مثال چھوٹی ہے. یعنی آپ بات کر رہے ہو کارن کی, اور ایک طرف انسان ہے جو کہ زی روح ہے, یعنی ایک چیز انینیمیٹ ہے اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر ایک سول ہے,
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, اس کے اندر روح پھونکی, اور اس کو آپ یعنی کمپیئر کر رہے ہو آپس میں کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ بھی ہو جائے گا, اور ان بٹوین ایک بہت لمبی چھلانگ ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اپنا دین جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک ڈیٹ پام ٹریز کا باغ تھا, وہاں سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹہنیوں کو آپس میں یعنی باندھ دیتے تھے فار بیٹر پروڈکشن آف دا کراپ. تو آپ نے پوچھا اگر تم ایسے نہ کرو تو کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یعنی دے ور آلٹرنگ اور ٹرائنگ ٹو میک دا پروڈکشن آف دا گروتھ آف کراپس بیٹر بائی ڈوئنگ سم تھنگ وچ واز سائنٹیفک آپ کہہ لو یا ورلڈلی سینس میں. تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو وہ آپ کے کہنے پہ میں نے اس کو نہیں کیا اور اب وہ میری جو ہے نا اس طرح سے ییلڈ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو صرف سوال پوچھا تھا, میں نے تمہیں اس کو ایڈوائز تو نہیں کیا تھا, یعنی یہ معاملہ آلٹرنگ کا اور یہ والا یہ تو تمہارا یہ تو دنیا کے معاملے ہیں, تم ان کو ڈیل کرو. لیکن جہاں پہ ہمارا دین ورلڈلی انڈیورز میں ہمیں کہتا ہے کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پرسوٹ میں آپ بالکل ود ان دوز لمٹس رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم altering the human being and changing the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is something that is a huge problem. Like even یہاں تک کہ آپ اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز بناتے ہیں, اس کو بھی ناپسند, یعنی ناپسند کا حرام کہا گیا ہے, اور لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر جو اپنی باڈی کو آلٹر کرتے ہیں, لیٹ الون کہ وہ اپنے بغیر کسی وجہ سے اپنے یعنی دانتوں کو شیپ کرنے والے, یعنی اپارٹ فرام اینی میڈیکل کنڈیشن کہ ایک بندہ جو ہے وہ بریسز لگوا رہا ہے یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, اپنے دانتوں کو شیپ کرنا, چینج کرنا ہیومن بینگ کو, اس کے بارے میں کتنی وعید آپ کو ملتی ہے. سو آئی تھنک جو دو کمپیریزنز بھی ہوئے ہیں, پہلے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کر کے جو انانیمیٹ ہیں, دین سپر امپوزنگ دیٹ آن دا ہیومن بینگ اینڈ سیئنگ کہ دس از ویئر وی ہیڈڈ, سو بریس یور سیلف, کوڈ کریک ہو گیا, لیٹس گو فار اٹ. آئی تھنک یہاں پہ بھی ایک ایشو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. احمد بھائی آپ اگر کوئی اس میں تھاٹس آپ کے ہیں تو آپ بھی ضرور شیئر کیجیے گا, دین آئی انشاء اللہ ٹیک اٹ بیک ٹو صبور بھائی انشاء اللہ. ہاں جی ضیاء بھائی, میرے پاس نا کچھ پوائنٹس تھے. دیکھیں ایک بڑی آئرنی ہے, اور وہ آئرنی یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کے پاس نا لبرلز ہیں جو کہ سائنس کو ایسے پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی سب کچھ ہم نے تعین کرنا ہے, اور اس کو ہی جو ہم نے جو ہے نا اپنا ہولی گریل بنانا ہے. آن دی ادر سائڈ اٹس دی سیم پیپل جو ایک پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ سائنس کو ایک طرح سے ریجیکٹ بھی کرتے ہیں, یعنی امپیریسزم کو. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ پوسٹ ماڈرن جو فلاسفرز ہیں ان کی اگر آپ باتیں سنیں, جو کوئر تھیوری فار ایگزامپل جو ہے وہ کہتی ہیں, کوئر تھیوری میں وہ جینڈر کو ریجیکٹ کرتی ہیں, اور وہ جو سائنٹیفک کروموسومل آپ کا جو ایک ایویڈنس ہے آف جینڈر, اس کو بھی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پاور ڈائنامکس کی وجہ سے یہ ہم نے یہ بنائے ہوئے, اور یہ سوشل کانسٹرکٹس ہیں سارے. سو ایٹ ونس سو یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ایز ویل, نا کہ یو کانٹ چوز یور اون رولز, کہ جیسے بھی آپ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ ہار رہے ہو تو آپ گیم کے رولز چینج کر دیں. اٹس آئدر امپیریسزم اور اٹ ازنٹ. سو لبرلزم جو ہے وہ امپیریسزم کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے, لیکن پوسٹ ماڈرن تھاٹ جو ہے وہ یہیں پہ جینڈر کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہے, اور جتنے بھی سائنٹیفک اور سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں دیٹ شو دا ٹو جینڈرز اور میل اور فیمیلس کے اندر ڈفرینسز, اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایک اور جو میری آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سنگل سیل آرگنزمز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے ایک ہیومن بینگ بن گئے. سو اینڈ what the common narrative is, and the one that I think he supports is کہ یہ random mutations کی وجہ سے ہو رہا ہے, نہ کہ ایک planned design کی وجہ سے, it's random mutations. And اگر آپ if you'll read people like Michael Behe and Stephen Meyer, تو they'll show you that میتھمیٹکس جو ہے نا یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے, یعنی یہ probabilities of random mutations becoming this is absolutely minuscule. So وہ ایک لیول آف امپاسبلٹی ہے اس کے اندر. سو ایک تو یہ بات ہوگی, اور دیکھیں اس میں مورو نے نا ایک ہمیں بک بھی ریکمینڈ کی, اینڈ آئیڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ دا فیور اینڈ ریکمینڈ اے بک مائی سیلف ایز ویل, اینڈ آئی ڈو دس فرام اے پلیس آف سنسیریٹی, کہ I know that he is taking a narrative and he's presenting it. What we want is کہ he looks at the other side of the coin as well and present it as well in a fair and balanced manner. And دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک علمی جواب دیں, تو میری کوشش ہوگی میں اپنا جو ہے نا انالیسس جو ہے وہ اسی قسم کا رکھوں, اینڈ I would hope کہ he would look into these things as well, and we can have an open dialogue, and sometimes we can agree to disagree, and other times we can agree as well. So the book that I would like to recommend is called The Return of the God Hypothesis by Stephen Meyer, اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے جس کے اندر اسٹیفن مائر who's a scientist himself وہ سائنس کو لے کے چلتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یار سائنس نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے,
اینڈ اس سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو ایک فار ایگزامپل 1966 تھا جس میں ٹائم میگزین نے سائنس سے واؤ ہو کے کہہ دیا تھا از گاڈ ڈیڈ. اسٹیفن مائر بیسکلی سیز کہ science has actually brought God back into the equation, and there's a lot of people now, and usme he cites a lot of examples as well of scientists who now are saying ki, the probability of our universe being the way it is, it's inconceivable that this is random events and random chance. And I know ke or at least I feel ke Moore also believes in Allah subhanahu wa ta'ala, believes in God, so he should see this side of the coin as well, see these books as well. Stephen Meyer ki jo kitab hai thodi si heavy in its terminology and science. If he wants a layman version of that book, then there's another book by Eric Metaxas called Is Atheism Dead? Just have a look at those books. Ye pseudo science nahi hai, these are actually people who are presenting hard facts in their books. So these are two things that I wanted to briefly share. Uske baad ek aur jo issue tha wo جس طرح ضیاء بھائی نے بھی مینشن کیا نا کہ دو چیزوں کو ایکویٹ کرنا, ہائی ییلڈ ورائٹی سیڈز ہم نے بنا دی ہیں, اب آپ ایک ہائی ییلڈ ورائٹی ہیومن بینگ بھی بنا سکتے ہو. آئی مین there's a big jump between the two, and even scientists, they know okay, this is where we might be playing with fire. This is where if we start messing this up, this can have huge consequences. It's not about changing a grain of wheat. It's something much more different than that. That is why the scientists themselves are being very cautious about this. تو اس کو یہاں پہ پریزنٹ کرنا اس طرح کہ this is a done deal, I think وہ تھوڑا سا immature ہے, and I think it's too much being wowed by the science. دیکھیں, I am personally impressed by science as well. ہم یہ جو سب کچھ آن لائن کر رہے ہیں اور یہ مائکرو فونز اور یہ کمپیوٹر وغیرہ سب کچھ ہے, اس سے we're all impressed by this. لیکن sometimes I feel کہ we stop thinking about the negative consequences that it brings as well. And I think to have a balanced narrative, we need to show both sides of the story, both sides of the coin. تو جیسے فار ایگزامپل سوشل میڈیا کا جو ایک فینومینا ہے, وی نو دیٹ اٹس بینیفٹڈ سوسائٹی, اٹس میڈ اس کنیکٹ ود ایچ ادر, بٹ ناؤ یو آر ہیونگ لٹریچر کمنگ آؤٹ ہاؤ اٹ ایڈورسلی افیکٹس ہیومن ڈیولپمنٹ, ہاؤ اٹ ایڈورسلی افیکٹس چلڈرن, ہاؤ اٹ ہیز نیگیٹو سائیکولوجیکل افیکٹس, اینڈ نو ون کوڈ ہیو پریڈکٹڈ دس اباؤٹ سوشل میڈیا. کیونکہ سوشل میڈیا اٹ سیمز ویری ہارملیس کہ یو جسٹ connecting with other people. لیکن now you have books about the adverse effects of this, اور جو جنریشن جو ابھی سبسیکوینٹ جنریشن آ رہی ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے اس سے. سملرلی آئی فیل کہ سائنس اپنے ساتھ چیلنجز لے کے آتی ہے. I think مورو نے اس کے اوپر ٹچ کیا تھا اپنی ویڈیو کے اندر, but it was only a footnote. It was only a footnote. I would have liked کہ he would have presented both sides of the story where science is actually causing us to move towards our extinction. And this is not something that I'm saying out of exaggeration. This is actually something that scientists themselves are talking about when they talk about climate change and other factors that are worrying basically. So the difference between, and I think this is a very important point, and I feel that most of you and Moru as well, if he ever listens to this, will agree with کہ the pre-modern man, جو pre-modern man تھا یا pre-industrial age انسان تھا, وہ نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. He decided that he is not going to overpower nature and make it subservient to him, rather he is going to live according to nature. So وہ ہنٹنگ بھی جب کرتے تھے تو سیزن کے اندر کریں گے, they are being one with nature, being one with the environment around them. And اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ریسورسز ڈپلیٹ نہیں ہوئے, ہمارا انوائرمنٹ خراب نہیں ہوا. پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن اور پہ کیپٹلزم جو ہے اور وہ جو یہ بھوک اور گریڈ لے کے آئی ہے یہ چیز, یس اٹس گیون اس دیز ایڈوانسمنٹس, لیکن مین ہیز دس فالس illusion that he can make nature subservient to himself, اور اس کو یہ جھلک ملتی ہے آف his success. لیکن it seems that man might be winning those battles, but nature is winning the war. Nature is winning the war, and this is something that a lot of these academics and scientists are talking about, कि we are going towards a world where maybe we won't be able to sustain ourselves. So
I think this is something that needs to be talked about as well. For example, Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री थी Seaspiracy के नाम से, कि हम अपने ओशन के रिसोर्सेज कैसे डिप्लीट कर रहे हैं और उसका कैसा एक एडवर्स इफेक्ट होगा हर चीज़ के ऊपर. क्योंकि फॉर एग्जांपल प्लैंकटन जो है वो पता नहीं ऑक्सीजन देती है क्या, आई डोंट नो द डिटेल्स अबाउट दिस, बट you know, these things are having a negative effect, and it's because of science and technology. Yes, it gives us a lot of good, but you can't ignore the baggage that comes with it. Yes, we might be winning the battle when it comes to making nature subservient to us, but we seem to be losing the war, and that should be a big concern. अच्छा, मैं आई डू अपोलोजाइज, मैं इस शो से पहले एक डिस्क्लेमर देना भूल गया था कि अहमद ख़ान भाई जो हैं ये एक बहुत बड़े बुक वर्म है और ये इस तरह से बुक्स कंज्यूम करते हैं जैसे बच्चे जो हैं वो कैंडी कंज्यूम करते हैं. सो इनसे ज़्यादा बड़ा किताबी कीड़ा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा. तो अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खैर दे. माशाल्लाह ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी साउंड एंड एकेडमिक बैकग्राउंड. आप लोगों की डिस्कशन माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है. मैं मुझे एक जहन में एग्जांपल याद आ रही थी, जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि यू नो प्रोग्रेस इज़ एसेंशियली सपोज टू बी गुड फॉर मैनकाइंड. आई थिंक जो एग्जांपल्स मोरू भाई ने खुद भी दी हैं, जो जिसकी तरफ अभी हमास भाई ने भी इशारा किया कि ये जो प्रोसेस चिकन है और ये जो GMOs हैं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन. पीपल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, दे गोइंग बैक टुवर्ड्स ऑर्गेनिक. दे आर सेइंग कि ये जितने भी सब्सटेंसेस जेनेटिकली मॉडिफाई होकर क्रिएट हो रहे हैं, येस फूड सप्लाई क्रिएट हो रही है, बट इन एसेंस उनके अंदर से साइड इफेक्ट्स भी बहुत निकल रहे हैं एंड इट्स नॉट रियली दैट न्यूट्रिशियस एनी मोर. और उसके पीछे भी बल्कि देयर आर सर्टन पीपल जो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रैली करते हैं, मॉन्सेंटो के खिलाफ, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर रही हैं चीज़ों को, बिकॉज एसेंशियली वो ये क्लेम करते हैं कि आप असल में जो हमारी असल जो प्रोड्यूस थी उसका आपने सत्यानाश कर दिया कि इट्स नॉट, यानी एन एप्पल इज़ नो लॉन्गर एन एप्पल, इज़ जस्ट अ फिगमेंट ऑफ एन एप्पल. वीट इज़ नो लॉन्गर वीट, इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, इट लुक्स लाइक वीट बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसकी प्रॉपर्टीज जा चुकी हैं. एंड सो दिस इज़ व्हाई देयर इज़ अ ह्यूज मूवमेंट मूविंग बैक टुवर्ड्स ऑर्गेनिक स्टफ. एक चीज़ और मुझे जहन में आ रही थी जिसके बारे में मोरू भाई ने ये बात जिक्र की थी कि यू नो एक टाइम आएगा जब इंसान जो है वो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो जाएंगे और उनको हम प्रिजर्व कर लेंगे और उनकी मेमोरी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. देखें, एक दिस लीड्स अस टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिफाइन अ ह्यूमन बीइंग, यू नो हाउ डू यू डिफाइन व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज़. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका हर बंदा अपना इमेजिन करे, आपका एक बिल्कुल आप जैसा आइडेंटिकल एक रोबोट क्रिएट किया जाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीक पे हो, बजाय उसके रगों में खून दौड़ने के ऑयल दौड़ता हो और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मेटल के हों और सबसे एडवांस्ड प्रोसेसर उस पर लगा हो, सबसे एडवांस उसकी जो है ना वो जो है ना मल्टी पिक्सल कैमराज उसके लगे हों और ज़बरदस्त किस्म की इनपुट डिवाइसेस लगी हों जो ऑडिटरी परसेप्शन के लिए, और उसकी स्पीच एक साउंड सिस्टम लगा हो जो कि क्लियर क्रिस्टल स्पीच देता है. एंड दिस एसेंशियली दिस क्लोन ऑफ योर्स is your exact replica. As a matter of fact, AI उसका इतना advanced है कि वो आपसे learn करता रहता है. It constantly observes you and learns from you all the time. It's learning to the point कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके साथ follow करता है, आपको observe करता है to the point कि वो आपके reactions भी copy करता है. Like for example, अगर आप एक सेब खाते हो और आप कहते हो wow that is a good apple, तो वो भी जब सेब खाता है तो कहता है वाओ दैट इज़ अ गुड एप्पल. जब आप अपनी बच्ची को हग करते हो तो आप कहते हो स्वीट हार्ट आई लव यू सो मच, वो भी जब उसको हग करता है वो कहते हैं स्वीट हार्ट आई लव यू सो मच. बट देन दिस थिंग दैट यू क्रिएटेड, उसको आपने अपना मेमोरी भी ट्रांसफर कर दिया, समहाउ आपने उसके साथ सारा डेटा भी डाउनलोड हो गया, एवरीथिंग, एंड नाउ पीपल कैन टेल द डिफरेंस. वो इतना ज़्यादा आपकी तरह सिमिलर है कि पीपल कैन टेल द डिफरेंस कि आप कौन है और वो कौन है. Now the question is, do you classify that clone as a human being, despite the fact कि वो आपको बिल्कुल कॉपी करता है? And I think there lies in the answer कि असल बात ये कि हम ये बात जानते हैं कि inherently human beings के अंदर there's something known as the soul. And जब हम कोई चीज़ खाते हैं हम कहते हैं wow that's so good. Does that clone understand what the taste of an apple is? Does that clone understand what loving a child is? Does that clone understand anything of consciousness और फीलिंग्स और इमोशंस और थिंग्स लाइक दैट? तो हो सकता है आपने एक बंदे की मेमोरी को उठा के वहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया और उसको 1000 साल की ज़िंदगी दे दी है, बट रियली हैव यू रियली डन अ सर्विस टू मैनकाइंड बाय डूइंग दैट, और हैव यू मे बी ओपनड अप अनदर कैन ऑफ वर्म्स? तो मैं खुद बचपन से साई-फाई मूवीज़ के ऊपर ग्रो अप हुआ, एंड आई यूज्ड टू लव यू नो दीज बैक टू द फ्यूचर टाइप मूवीज़, यू नो जब आप जाते हो एंड यू हैव दीज थिंग्स हैपनिंग एंड ऑल दैट. बट आई थिंक एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड के जितनी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एज मच एज वी वुड लाइक us to progress,
اٹ آلویز کمز ود اے سائڈ افیکٹ, اینڈ جس کے بارے میں احمد بھائی نے بھی بڑا اچھے طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. لیسٹ یو لیو ان اے فولز پیراڈائز, کہ جب آپ سمجھو کہ نہیں ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ, دا مور وی ایڈوانس ان سائنس دا مور ہیومن لائف از گوئنگ ٹو بیکم مور ریسپیکٹیبل, مور ویلیوبل, اینڈ دا کوالٹی آف آور ہیپینس از گوئنگ ٹو امپروو. سو آئی تھنک یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ تھا ورتھ مینشنگ. سبور بھائی, I'll come back to you and inshallah we'll take it from the video inshallah and we'll talk about the next point inshallah. تو ایک بیچارہ سا پودا ہوتا تھا ٹیوسینٹے کے نام سے, مکئی کا پرکھا, جس میں سے جو 2-3 دانے مکئی کے لٹکتے تھے. یہ انسان کی ہزاروں سالوں کی ہیرا پھیری ہے جس سے خوبصورت سٹائیں وجود میں آئے. تقریباً سب پھل سبزیاں جو کہ آج کل ہم کھاتے ہیں سب ایجاد کی گئی ہیں انسان سے, پرورش کے ذریعے, جینیاتی انتخاب کے ذریعے, نسلی چنائی ہے. یہ ایگریکلچر ڈوڈ, نیچر کو ہم نے مینیپولیٹ کیا ہے, تو پھر نیچرل کیا ہے؟ اچھا, تو ادھر اس نے اگزامپل دی تھی کہ جو چھلی ہے پہلے اس کے کم دانے تھے, پھر ہم نے اس کے ساتھ انٹرفیئرنس کر کے اس کو سلیکٹ کر کے ہم نے پھر انکریز کیا جتنے دانے وہ چھلی ایکچولی دیتی ہے. یہ جو ہے نا اس کو آرٹیفیشل سلیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آرٹیفیشل سلیکشن. ڈارون کا جو آئیڈیا تھا نیچرل سلیکشن کا, اس کی کتاب میں جو اس کی انسپریشن آئی تھی وہ ایکچولی ایگریکلچر سے تھی, وہ ایکچولی آرٹیفیشل سلیکشن سے تھی. اب اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نیچرل سلیکشن ہے, جو ایکچوئل بنیاد ہے ڈارونزم کا, جو کور آئیڈیا ہے, وہ بھی ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے نا جو ایکچولی سلیکٹ کرتا ہے کہ ہم نے اس چھلی کو اس چھلی کے ساتھ ہم نے کراس اوور کرنا ہے, پھر اوور جنریشنز یہ چیز ہیریڈیٹری ہوگی اور دانے زیادہ ہوں گے اور ایکس وائی زیڈ. تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی اس کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ کوئی باتیں کرتا ہے جو ایکچولی بنائن ہیں, جو نیدر ہے نو دیر, یعنی نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے, بس انٹرسٹنگ ہے. مگر اس میں سے میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی جب ڈارونزم کو لنک کیا جاتا ہے الحاد کے ساتھ, ٹھیک ہے, لنک کیا جاتا ہے یعنی ایتھیزم کے ساتھ, تو ایکچولی جو نیچرل سلیکشن کا بنیاد ہے, جو اس کا ایکچوئل آئیڈیا ہے, وہ ایک انٹیلیجنس سلیکشن سے انہوں نے ڈرائیو کیا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ نیچرلی جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نیچرل ہے, یہ چیز نیچرل نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ نیچر کے بہائنڈ ایک پاور ہے, ایک قوت ہے, ایک اسٹرینتھ ہے, ایک کوئی چیز ہے جو اس پورے سسٹم کو ڈرائیو کر رہی ہے. مگر جو کولڈ ہارڈ ریڈکشنسٹ نان ہولسٹک پرسپیکٹو ہے جو ڈارونسٹ پش کرتے ہیں, اس کے اندر تو کوئی پاور نہیں ہے, اس کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سپر نیچرل چیز انوالو نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے کہ اس کی ویڈیو کے اندر اوبویسلی یہ اس نے پوائنٹ نہیں بنایا, یہ پوائنٹ میں بنا رہا ہوں, مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ڈارونزم کا جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ نیچرلزم کو پش کر رہا ہے, مگر ڈارونزم خود لنک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ ہے, شروع سے ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک فلم ہے نو انٹیلیجنس الاؤڈ, اور اس فلم کے اندر آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ ایکچولی انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ ہے, اس کا کیا رول ہے آج کل ایوولوشنری تھیوری میں. تو یہ ایک کلپ میں کرنا چاہ رہا تھا. اگر احمد بھائی اور حماس اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم اگلی کر سکتے ہیں. اچھا, میں صبور بھائی اسی پرانی اپنی جو چین آف تھاٹ ہے اس کو تھوڑا سا آگے اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اباؤٹ یو نو the negative effects of science. Obviously I'm not someone who doesn't believe in scientific progress, lekin I am someone who is skeptical of these sort of ideas where we're genetically modifying human beings. I think there's a lot of debate that needs to go on before we even are wowed by this scientific discovery or whatever. So you see I remember when I was this about 2011, about 10-12 years ago, I remember one of my teachers, he said maybe your scientific discoveries or your advancement jo hai na is not maybe such a good thing. And that was the first time that I actually thought about that because the times we live in, we are so wowed by this that we naturally think कि यार इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. We are living in the best of times and इतना ज़्यादा advancements हैं सब कुछ. When I heard what he said, that was the first time I actually started to think कि
is this really good for the human being, or is it good for humanity at large? And uske andar, for example, there was this French philosopher Emile Durkheim ke naam se, and he lived in France during the industrial age. So he noticed कि industrial age के बाद, industrialization के बाद, جو لوگوں کا ہیپینس انڈیکس تھا وہ کافی زیادہ نیچے گر گیا تھا. اینڈ ہی اسٹڈیڈ دا اسکینڈینیوین کنٹریز ایز ویل, کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹس ہونی شروع ہوئیں انڈسٹریلائزیشن کے بعد, پیپل بیکیم مور ڈپریسڈ, مور اینکشیس, دا سوسائڈ ریٹ واز انکریزنگ. اینڈ اس نے تو کتاب بھی لکھی ہے سوسائڈ کے اوپر. سو ہی واز سم ون ہو ایکویٹڈ دس پروگرس ود a depleting sense of happiness of the human condition as a whole. So I think this is something that we shouldn't really gloss over. And ek aur cheez jo hai na that sort of really scares me as well is ke if you see the last 200 years of the human being, you can see that the human being is advancing in science and technology at a massively high rate. اب ہمارے پاس AI and machine learning and یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ لوگوں نے شاید وہ ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں about surveillance states and how they can use AI for surveillance or big brother state وغیرہ. تو those realities are really scary because ایک سائڈ پہ ہمارا جو ہیومن بینگ ہے وہ ہو رہا ہے بہت زیادہ سائنٹیفکلی ایڈوانس, اینڈ ہی yields a lot of power in his hands, and it's not an exaggeration, but such power that at the push of a button they can eliminate entire cities. ٹھیک ہے, it's not something small. But at the same time, and this is my personal opinion, کہ ethically and morally human beings decline کر رہے ہیں. So scientific advancements and power جو ہے ان کے پاس آ رہی ہے بہت زیادہ at a rate that's never been seen before in history. And at the same time, ethics and morals and یہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جہاں پہ صرف گریڈ ہے اور مٹیریلزم ہے وہ بھی انکریز کر رہا ہے, اور ایتھکس اور مورلز ڈکریز کر رہے ہیں, سائنٹیفک مورلز میں انکریز کر رہا ہے. سو I shudder to think of a world جہاں پہ ایسے لوگوں کے پاس اتنی پاور ہوگی اور یہ نیوکلیئر بامبس وغیرہ ہوں گے. I'm sure most people are not fond of the nuclear weapon and what it can do. So I think وہ والا جو اسپیکٹ ہے نا مورو نے کافی زیادہ مس کیا ہے, اینڈ اس نے بہت زیادہ واو ہوا ہے سائنس سے. وہ سیپینس والی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. I think he needs to see the other side of the story as well. اچھا, اس میں ایک میں بہت فیمس کوٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہوں گا مینشن, رچرڈ فیمن کا. ہی از اے فزسسٹ اینڈ از اے تھیوریٹیکل فزسسٹ, اور بہت مانا جانا سائنٹسٹ, اور ارلی جو ہمارے سائنس پاپولرسٹ ہیں ان میں سے ہیں, لیکن یہ وہ ہیں جو کہ سائنس کو اور فلاسفی آف سائنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اب دیکھیں, یہ جتنی بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے نا کچھ سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور سوشل ایلیمنٹس ڈرائیو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کون سی ریسرچ پبلش ہوتی ہے, کون سی نیریٹو جو ہے وہ سامنے آتا ہے, کون سا پیچھے ہٹتا ہے. اسی پرسپیکٹو سے اگر ہم اس بات کو دیکھیں نا, میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ہی سیز دیر از اے پاپولر مسکنسیپشن دیٹ سائنس از این امپرسنل, ڈسپیشنیٹ اینڈ تھورلی آبجیکٹو انٹرپرائز, ویئر ایز موسٹ آف ادر ہیومن ایکٹیویٹیز آر ڈومینیٹڈ بائی فیشن, فیڈز اینڈ پرسنالٹیز. Science is supposed to be constrained by agreed rules of procedure and rigorous test. اس کے بعد کہتا ہے کہ however, this of course is manifest nonsense. Science is a people-driven activity like all human endeavor and just as subject to fashion and whim. And I like this quote a lot. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت ٹرو ریپرزنٹیشن ہے کہ ایکچولی سائنس بھی اتنا ہی اسی لیول آف سبجیکٹیوٹی سے انوالو ہے, فیس کرتا ہے کہ کیا چیز اوپر آئے گی, کیا چیز سامنے آئے گی, کیا چیز پیچھے جائے گی. اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس کے یہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ کون سی تھیوری ایز اپوز ٹو جیسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی جو تھیوری ہے اس کے بارے میں لوگوں کتنا جانتے ہیں, یا ایز اپوز ٹو جو ڈارونین ہے یا نیو ڈارونزم ہے وہ کتنا سامنے آتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جینیٹکس کے اندر بھی ایک فردر ڈبیٹ موجود ہے, جو کہ باقاعدہ اس کے اندر بھی وہ انفلیکس اور چینج آ رہا ہے ان کوڈز کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بڑے کافی دیر سے غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کوڈز کو, یا جو ہم نے یہ جو پروسیجر ڈرائیو کیا اس کو اسیس کرنے کا, کیونکہ ہر دفعہ اس میں بریکس آ رہے ہیں, اس کے اندر چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, ہمارے جو سیکوینس ہے ان کو جس طریقے سے ہم انٹرپریٹ کریں اس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے. دیکھیں, اور کئی چیزیں یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی, جیسا کہ اپنا صبور بھائی نے بھی مینشن کیا.
لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم یہ چیزیں کیوں ڈیفائن کریں، یہ اس چیز سے ڈیفائن کریں کہ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو کہ اس میں یہ جو بائیفیکیشن اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ یہ جو پاپولر سائنس ہے یا ہمیشہ کوئی بھی فیشن اور فیڈ کی طرح یہ ہمیں کنزیوم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ہیلتھ کو بھی کنزیوم کر سکتی ہے، ہماری لیونگ، ہماری سول، اور اس پہ یہ ساری چیزوں کے افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر دس میسج اینڈ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ دس. ٹرو. جی صبور بھائی، اوور ٹو یو نا. آپ ویڈیو پلیز شیئر کریں. جاندار مخلوقات کی تاریخ ہے ہی نسلی ملاوٹ کی تاریخ، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں نظریہ ارتقاء کے ذریعے. اگر آپ نہیں بلیو کرتے تو جو شڑا آج بھی ارتقاء جاری ہے، مگر پہلے جو ماحول اثر کرتا تھا ہماری. اچھا، یہ ایک مجھے تھوڑا سبلیمنل ٹائپ آف میسج نظر آیا تھا کہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں if you don't believe it then shut up. ایکچولی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نیچرل سلیکشن ہے، جو مین میکنزم ہے ڈارونزم کا، اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں، اس کو اگر یہ بات پراپرلی سورٹڈ ہے، تو میں مورو سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ 2016 میں رائل سوسائٹی آف لنڈن میں، رائل سوسائٹی جو اولڈسٹ سوسائٹی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اس رائل سوسائٹی میں ٹاپ سائنٹسٹ آئے تھے اور انہوں نے آ کے ڈسکشن کی تھی 2016 میں کہ ڈارون رائٹ تھا کہ نہیں اپنے میکینزم میں. اس کے اندر ایک کیمپ تھا جس کے اندر ایوا جوبلانکا اور اس قسم کے سائنٹسٹ تھے جو ایپیجینیٹکس اور نیو لمارکزم اور ان قسم کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ٹریڈیشنل ڈارونسٹ تھے جو پرو نیچرل سلیکشن تھے. اس کی جو پروسیڈنگز ہیں رائل سوسائٹی کی 2016 آپ آن لائن جا کے دیکھیں، اس کے اندر، اس کیمپ کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں ٹاپ سائنٹسٹ کی کہ کیا ڈارون کا میکینزم سفیشینٹ ہے یا انسفیشینٹ ہے، چینج کرنا یا نہیں کرنا. اگر ڈارونزم کو ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ کلیئر ہے، اگر یہ چیز کمپلیٹلی اناسیلیبل ہے، تو کیوں 2016 میں جس رائل سوسائٹی میں 1858 میں اوریجن آف اسپیشیز کو پبلش کرنے سے پہلے 1858 میں ڈارون نے مینیوسکرپٹ پریزنٹ کی، اسی رائل سوسائٹی کے اندر 2016 میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں ہے سسٹم. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان سائنسدانوں کے اندر اختلاف ہے مگر مورو کو ایک بہت کلیئر واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ ایکچولی اس چیز کو اگر آپ نہیں سمجھتے، اگر آپ نہیں بلیو کرتے تو شٹ اپ. تو ان سائنسدانوں کو جا کے کہو شٹ اپ، ان سائنسدانوں سے جا کے کہو بھائی میں نے اتنی زبردست ویڈیو بنائی ہے، پلیز یہ ویڈیو دیکھو، اپنے جو اختلاف ہے ان کو دور کرو. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اچھا اس میں آگے آپ پلیز شیئر کرنا. جی ماحول اثر کرتا تھا ہماری ارتقاء پر. اب کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں اس پروسیس کو، تو ہم خود ہی اپنا ارتقائی نقشہ کھینچنے پر آ رہے ہیں. اب سے ہماری تبدیلیاں، ہماری میوٹیشنز کا رخ ہم خود اختیار کر پائیں گے، کیونکہ ہم میں اپنے جینیاتی مادے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے. جینیاتی مادہ جو کہ ہمارے اندر. اچھا ادھر یہ بات کر رہے ہیں، اگین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور یہ چیزیں ہم اب کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اب ایک بڑا سمپل کویسچن ہے، اب جو مین ڈارونزم کو اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو 3 ایریاز کے اندر بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم اس کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ کوئی رینڈم ویریشن ہوگی، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں رینڈم میوٹیشن. ڈارون کے ٹائم ویریشن کہتے تھے کیونکہ میوٹیشنز تو جینیٹکس کے بعد آئی ہیں، جینیٹکس ڈارون کے ٹائم میں ہمیں نہیں پتہ. یہ پہلا پلر ہے ڈارونزم کا. پھر دوسرا پلر آ جاتا ہے کہ اس ویریشن کا کوئی سلیکٹیو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے، تو یعنی وہ سلیکٹ ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے، وہ میوٹیشن. تیسرا پلر ہے کہ وہ چیز سکسیسفلی اب جنریشن بائی جنریشن وہ ہیریڈیٹری سسٹم چل رہا ہوگا. یہ 3 پلرز ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں سے صرف اگر ہم مورو سے بات کریں کہ تم نے بڑی پریز کی ہے میوٹیشنز کی، تم ہمیں بتاؤ کہ کہاں نیچر میں رینڈم میوٹیشنز ہیں جو بینیفیشل ہیں، جو ڈیلیٹیریس نہیں ہیں. پلیز ہمیں دکھاؤ، کیونکہ اسی کے اوپر تو اختلاف ہے.
اسی کے اوپر تو سائنسدان ایک دوسرے کے یعنی پیپرز کو ریفیوٹ کر رہے ہیں اور آرگیومنٹس ہو رہی ہیں اس ایک ٹاپک پہ. میں باقی 2 ٹاپکس ہیں سلیکشن کا جو مسئلہ ہے, جو ہیریڈیٹری کا مسئلہ ہے, اس کے اندر بھی آپ کو لیٹرل جین فلو اور ایپیجینیٹکس, اور ادھر آپ کو جیمز شپیرو کا جو پرابلمس ہیں جو اپنی کتاب میں ایکسپلین کرتا ہے, جیمز شپیرو نہیں, جیری فورڈر سوری. تو یہ جو چیزیں, ان چیزوں کو اگنور کر کے سب سے جو سمپلسٹ ایلیمنٹ ہے جو رینڈم میوٹیشن کی ہے, اگر آپ اس پہ مورو بھائی پلیز ہمیں کوئی ایویڈنس دیں کہ رینڈم میوٹیشنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم سے کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے, کوئی نیا باڈی فارم آتا ہے یا کوئی نیا آرگن آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے, تو پلیز وہ سائنٹیفک پیپر ہمارے سامنے لائیں, کیونکہ یہ جو باقی جو سائنسدان ہیں وہ ابھی تک اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ رینڈم میوٹیشنز ایک تھیوریٹیکلی آپ نے بنایا ہوا ہے کنسٹرکٹ کہ یہ ایک ایمیونیشن ہے نیچرل سلیکشن کے لیے, مگر ایکچولی سائنٹیفک لٹریچر کے اندر ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ جب بھی آپ ایک چینج بناتے ہیں, ایک رائبوسوم جو ایک سیل کے اندر ملتا ہے اس کے اندر آپ چینج بناتے ہیں تو وہ پھر نان فنکشنل ہو جاتا ہے. اب اس پہ میں ایک تھوڑا سوری ضیاء بھائی میں پلگنگ کروں گا. میرے چینل پہ کل میں پارٹ 7 کر رہا ہوں ایک فلاسفر آف بایولوجی کے ساتھ, پول نیلسن. یہ سیریز ہے ہماری, یہ پارٹ 7 ہے, تقریباً 8 گھنٹے ہو گئے ہیں اس پہ. تو وہ اسی بات پہ وہ ایکچولی کل بات کرے گا کہ جو میوٹیشنز ہیں وہ میوٹیشن سے آپ کو کوئی چیز بینیفیشل نہیں ملتی, اور اتنے زیادہ سائنسدان اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور جب یہ بات کرتے ہیں اوپنلی بات کرتے ہیں تو ان کو کرٹیسزم اپنے کولیگ سے ملتی. ٹھیک ہے, تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہسٹوریکلی کوئی بات نہیں پتا رینڈم میوٹیشنز کے جو امپلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں, تو آپ فیوچر چیزوں کے بارے میں آپ کس طرح کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں؟ جو چیز ہو گئی اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو جو چیز ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ اتنے کانفیڈنٹ قسم کے پریڈکشنز بنا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا پرابلمٹک ایریا جو اس نے ایک کین آف ورمز کھول دیا. جزاک اللہ خیر. میں اپنے آڈینس کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ انشاءاللہ صبور بھائی کا جو چینل ہے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں, کیونکہ ماشاءاللہ صبور احمد بھائی جو ہیں وہ بڑی زبردست طریقے سے ایوولوشن ریلیٹڈ جو بھی ڈسکشن ہے, میں نے پہلے بھی شروع کے شو میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ اچھی اور ویل بیلنسڈ اور ایکسٹریملی ویل ریسرچڈ جو اسٹڈی آپ کو وہاں پہ ملے گی انشاءاللہ, اینڈ از این ایسٹ فار اس الحمد للہ. بردرز احمد اینڈ حماس, آپ اگر اس جو بات ابھی ہوئی ہے اس میں اگر کچھ اپنے تھاٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وی کین گو ٹو دیٹ بفور وی موو آن ٹو دا فائنل کامنٹس بائی صبور بھائی. Zia bhai, I don't think I have anything in particular to add, لیکن I'll just say کہ I think مورو نے جو ویڈیو بنائی ہے it's ایک اچھی کوشش ہے, اینڈ آئی تھنک مے بی دس از واٹ ہی سیڈ ان دا بگننگ ایز ویل کہ وہ اپنے سے اس ایکسپرٹیز کو ہٹا کے بات کر رہا ہے. سو یو نو اٹ از جسٹ ہوپڈ کہ دس آر ڈسکشن وڈ بی ویل ریسیوڈ, کیونکہ آئی تھنک ہی از دا ون ہوز اوپنڈ دا ڈسکشن اینڈ ویو سارٹ آف جمپڈ ان اینڈ ایکسیپٹڈ دیٹ انویٹیشن. تو آئی ہوپ یو نو our points will be well received in the sense that you know he'll go back and check whether what we're saying makes any sense or whether it has any credibility or not, and hopefully جو اگلی اس کی پارٹ 3 آئے گا ویڈیو میں تو وہ اس سے کچھ حد بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی صبور بھائی. جی تھینک یو حماس اور احمد بھائی. میں ایکچولی سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کلوزنگ کو کس طرح کروں, تو مجھے ایکچولی یاد آیا کہ اوریجن آف اسپیشیز کے اندر چیپٹر 6 کے اندر ڈارون کوئی باتیں کرتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مورو یا اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں ریفلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, اب جب میں نے ڈارونزم کو پڑھنا شروع کیا, میں نے یہ کیا کہ جو پرو ڈارون کے لوگ ہیں ان کو پڑھا, جو اینٹی ڈارون لوگ ہیں ان کو پڑھا. میں نے دونوں پرسپیکٹیو سے سوچا, اور ڈارون ابھی تک کنٹیسٹڈ فگر ہے, جو کوئی لوگ اس کو تھیزم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, کوئی لوگ ایتھیزم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, مگر جو اس نے اپنی اوریجن آف اسپیشیز کے اندر چیپٹر 6 کے اندر جو یہ لکھتا ہے اس کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. اب اوریجن اسپیشیز کے کافی ڈفرینٹ ورژنز ہیں, اس میں جو ارلیئر ورژن ہے اس کے اندر وہ گاڈ کو ڈائریکٹلی ریفرنس کرتا ہے, ایک اور سیکنڈ ورژن کے اندر کرتا ہے, اور اس کی جو لینگویج ہے وہ کبھی کبھار تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, مگر میں
اس پرٹیکولر ایڈیشن کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ اوریجن آف اسپیشیز کا ایک ابریجڈ ورژن ہے جو رچرڈ لیکی ایک کنٹمپری سائنٹسٹ تھا, اس نے اس کی آپ کہیں کہ تفسیر کی تھی, اور لیمن ٹرمز کے اندر اس نے اوریجن آف اسپیشیز کے اندر جو بیسک کانسیپٹس ہیں اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. جو اوریجن آف اسپیشیز ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایسی پڑھنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس کی انگلش بھی تھوڑی پرانی سٹائل کی ہے. چیپٹر 6 کے اندر صبور بھائی یہ جو پبلشر ہے اس کو بھی مینشن کر دیں پلیز. جی تھینک یو. تو پبلشر ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا, ابھی یہ نظر نہیں اچھا, یہ بک کلب ایسوسیٹس لنڈن, ٹھیک ہے. رچرڈ لیکی بڑا ویل نون سائنسدان ہے, تو رچرڈ لیکی کا نام ڈالیں اور چارلز ڈارون کا ڈالیں تو آپ کو یہ سمپل ورژن مل جائے گی اوریجن اسپیشیز میں. چیپٹر 6 کے اندر جو ڈارون ہے وہ ایکچولی بہت ایکسپلسٹلی بات کرتا ہے, اور اس چیپٹر کا نام ہے ڈیفیکلٹیز آف دا تھیوری, ٹھیک ہے. اور کس تھیوری کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ اپنی تھیوری کے بارے میں بات کر رہا ہے, یہ اپنی تھیوری کو کرٹیسائز کر رہا ہے. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑے سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وائی آئی لائک ڈارون, کہ ڈارون رچرڈ ڈاکنز کی طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک بائنری نیریٹو دے رہا ہے. ڈارون نے خود اپنی تھیوری کو بھی کرٹیسائز کیا اور خود کہا کہ یہ پرابلمز ابھی تک ہیں. تو اس کی جو بگننگ کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ فاسل ریکارڈ کے ساتھ جو اس کی تھیوری ہے وہ میچ نہیں کرتی, اور وہ ایکسپلین کرتا ہے the problem of the Cambrian explosion. Cambrian explosion کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ ایک میری تھیوری کو چیلنج کر رہا ہے, اور اس کی تھیوری تھی کہ ایوولوشن ورکس بائی اسٹڈی گریجول چینجز. آج یہ ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ فاسل ریکارڈ کے اندر ہمیں گریجولیزم نہیں نظر آتا, ہمیں پنکچویٹڈ ایکولیبریم یا بہت ڈفرینٹ قسم کے ریپڈ ایوولوشنری پروسیسز نظر آتے ہیں, گریجولیزم نہیں نظر آتا. ٹامس ہکسلی ایک ڈارون کا دوست تھا, اس نے ڈارون کو کہا کہ گریجولیزم کا جو اسمپشن ہے جو تم نے اپنی کتاب میں ڈالا ہے اس کو تم نکال دو, کیونکہ تمہاری تھیوری پھر فلسفائی ہو سکتی ہے اور یہ خطرناک ہے. اور ڈارون نے کہا میں نہیں کروں گا یہ, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں اس اسمپشن میں. تو یہ چیز آپ پلیز جا کے ریسرچ کریں اس انسیڈنٹ کے بارے میں کہ اس بندے کی یہ آنیسٹی تھی کہ اس نے اپنی تھیوری کو کرٹیسائز کیا, اس نے اپنی تھیوری کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ دیا, اور آج یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے یہ میچ ہو گیا ہے ڈیٹا کے ساتھ, ایسا یہ مس میچ ہو گیا ڈیٹا کے ساتھ, کیونکہ گریجولیزم آپ کو نظر نہیں آتا. تو آپ کی ویڈیو میں آپ نے ڈیفیکلٹیز آف ڈارونزم, ڈیفیکلٹیز آف ایوولوشن آپ نے نہیں کور کیا, جب چارلز ڈارون خود یہ کرتا ہے. وہ دونوں سائڈز آپ کو دکھانا چاہتا ہے اور آپ کو آبجیکٹیولی دینا چاہتا ہے یہ ایویڈنس, تاکہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا سچ ہے کیا فالس ہے. میں آپ کو بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں کہ پلیز آپ پرو ڈارونزم اور پرو انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا ڈفرینٹ نان ڈارونین ایوولوشنری ماڈلس کو بھی کور کریں, تاکہ پھر ہمیں تیسری دفعہ یہ ویڈیو نہ بنانی پڑے. جزاک اللہ خیر ظہور بھائی, ماشاء اللہ, ویری وائز ورڈز فرام یو. میں آئی تھنک ان کلوزنگ یہ کہوں گا کہ آج ہم لوگوں نے جو پرائمری جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, مورو بھائی جو ہیں انہوں نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے, آئی تھنک حسن ظن رکھنا چاہیے, اینڈ وی سے دیٹ دس از کمنگ فرام a place of goodness. He's trying to educate people about a topic which is genetic revolution کے اوپر بات ہو رہی ہے. But I think کہ ہم لوگوں نے اس کو کیٹیگوریکلی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیکچوئل ویڈیو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے فیکٹس ہونا پرائمری ریکوائرمنٹ ہے. آپ بہت سائڈز آف دی آرگومنٹس کو آپ اسٹڈی کریں. جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹاپک کے اوپر اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یونانیمس کنسنسس ہو چکا ہے, آپ پتہ کریں کہ واقعی میں سائنٹیفک کمیونٹی میں کیا وہ واقعی میں کنسنسس ہے, یا از دیر اے ہاٹ ہیٹڈ ڈبیٹ آن دیٹ پرٹیکولر ٹاپک. اینڈ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف ریسرچ ہماری زیادہ ہونی چاہیے. Obviously when you make a video, اس کی پروڈکشن کوالٹی and all of these things are very very important. We certainly believe in that. But at the same time جو فیکٹس آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آئی تھنک وہ بہت ہیویلی ریسرچ ہونے چاہیے. فائنلی آئی تھنک جو چیز ہم نے اس میں دیکھی ہے وہ یہ کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو مورو بھائی نے جو ایک کلیم کیا ہے آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ ڈارونین ایوولوشن اینڈ آل آف دیز پروسیسز اینڈ فیوچر میں کیا ہوگا, انسان کا جو ایک پروسیس ہے چینج کا وہ کس طرح ہوگا اینڈ آل دیٹ, اسی کے اندر انہوں نے اینڈ میں جو بات مینشن کی تھی وہ مجھے تھوڑا سا پرابلمٹک لگی. وہ یہ کہ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ بیسڈ اپان دیٹ, وہ جو انہوں نے ایک پریمس بلڈ کی ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن پہ نہیں ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے پگی بیک کر کے وہ ایک کلیم یہ کر رہے ہیں کہ
بالکل اسی طرح سے دین کا یا ریلیجن کا بھی ارتقاء ہونا چاہیے, یعنی اس کی بھی ایک ایولیوشن ہونی چاہیے, جس کو ہم ریکنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں, یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ریفارم ہونا چاہیے, یعنی ایک فارم ہے دین کی, اس کی ریفارم ہونی چاہیے. سو آئی تھنک اس پہ تو ہر مسلمان کنونسڈ ہے کہ جو اللہ کا دین نازل ہو گیا ہے وہ ایز اٹ از ہے. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو بات اللہ کی کتاب میں, ہم اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں, ہم اس کی خواہ تعویل نہیں کرتے, ہم جو بات اس میں ہے اس کو مینشن کرتے ہیں ایز از. اور اسی طرح سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں ہم ان کو بہت ویلیو کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایز از لینا چاہیے وداؤٹ اینی ٹرائنگ ٹو یعنی توڑ مروڑ کے کسی یعنی چیز کی طرف اس کو لے کے جانا یا زبردستی اس کا اینگل بدلنا. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہے سر آنکھوں پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے الحمدللہ وی ایکسیپٹ اٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو فالو اٹ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز انشاءاللہ. اینڈ جو بھی اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی نیچرل فنامنا کے بارے میں بات ہوئی ہو جو کہ بہت کم ہے قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں, یا وہ آپ کے جو لیگل سسٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں سوشو اکنامک سسٹم بتایا ہو, یا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوئی بھی سسٹم دیا ہو. دیز سسٹمز آر پرفیکٹ اینڈ وی نیڈ ٹو انشاءاللہ لرن اٹ, teach it and adopt it in our own lives if we want humankind to progress. اسلام جو ہے وہ سائنس کے کوئی خلاف ایک فورس نہیں کھڑا ہوا. ہماری اسلامک گولڈن ایج کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہم لوگوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ میڈیسن اینڈ یعنی سرجری اینڈ آل آف دیس تھنگس میں بہت ترقی کی ہے. سو ہم اس کو اپنا کوئی اپوزنگ چیز نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں سائنس کو انسانوں کی بہتری کے لیے یوز کرنا چاہیے. لیکن کبھی بھی سائنس استعمال نہیں ہوگی اس چیز کے لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائیں, جہاں ہیومن لائف کو پامال کیا جائے, جہاں پہ کوئی ایول اینڈز جو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے سائنس یوز کی جائے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی ایتھیکل ماڈل اور فریم ورک ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. یعنی سائنس آپ کو یہ تو بتاتی ہے کہ نیوکلیئر بام کیسے بنانا ہے, لیکن وہ نیوکلیئر بام کس پہ پھینکیں گے تو صحیح ہوگا اور کس پہ پھینکیں گے تو غلط ہوگا, یہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں. ایتھکس اینڈ مورالٹی از ناٹ دا ڈومین آف سائنس. سائنس آپ کو یہ بتا دے گی کہ بندوق ایجاد کرنی ہے, بندوق ہے اس میں گن پاؤڈر ہے, بلٹ ہے, یہ وہ ہے, لیکن یہ بندوق کس پہ فائر کروں میں تو یہ ٹھیک ہوگا اور کس پہ فائر کروں تو یہ بات غلط ہوگا. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایون سائنٹیفک ماڈل ہے اس کے پیچھے اسلام آپ کو ایک ایتھیکل فریم ورک دیتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے. تو آئی ہوپ گائز کہ آج کے اس سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارا جو نارمل MWA ہے, مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ہے, اس سے ذرا فارمیٹ سے ہم ہٹ کے گئے ہیں. ہم نے آج سیگمنٹس وغیرہ کور نہیں کیے, آلدو ماشاءاللہ ہمارے بردرز نے, احمد بھائی نے اور صبور بھائی نے اور ایون نماز بھائی نے کچھ بکس بھی ریکمینڈ کی ہیں, کچھ ڈاکومنٹریز ریکمینڈ کی ہیں. تو سمجھ لیں کہ آج کی بک آف دا ویک اور ڈاکومنٹری آف دا ویک اور وہ چیزیں آپ کو مل گئی ہیں انشاءاللہ. ڈو ٹیک دا ٹائم ٹو ریسرچ دس مٹیریل. ہم اپنی طرف سے جو بات ہے وہ نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایکیڈیمک مائنڈ ہونا چاہیے, علمی طور پہ چیزوں کو سمجھنا, پڑھنا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بینیفٹ کیا ہوگا. اف یو ڈڈ انجوائے the video, please don't forget to like it and share it with those who are in your family and friend circle. Finally ایک plug in میں بھی کر دیتا ہوں جو کہ صبور بھائی نے کیا تھا. تو ہماری یہ میگزین ہے جی, YC میگزین, یہ ایک دن رہ گیا ہے, یہ اس وقت 25% آف پہ لگی ہوئی ہے. آپ لوگ ہمارے جو YC شاپ کا جو اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پہ اور جو ہمارا جو اس کا ایک لنک ہے اس پہ جا کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک دن رہ گیا 25% ڈسکاؤنٹ کا. It's now or never. Get it while stocks are available. Inshallah we'll see you guys next week, same time, same channel. میرے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, صبور بھائی کا خاص طور پہ, he is joining us from the UK, and احمد خان بھائی کا اور حماس بھائی کا جنہوں نے بہت valuable input دیا. Inshallah I'll see you guys next week. Until then, do take care of yourselves. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.